منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے غموں۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم۔ قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله مولانا العظيم۔ وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی اس محفل پاک میں ہماری زندگی کا دستور حیات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ایک لا بلکہ ایک پوری مکمل زندگی کا ضابطہ، جسے ہم قرآن عظیم کہتے ہیں، اسی مکمل ضابطۂ حیات اور اس دستور حیات والی کتاب کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں جو بھی چیز ہے اس کے استعمال کے طریقے بنانے والا خود ہی بتاتا ہے۔ کوئی بھی مشین اگر بنتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتی ہے کہ اس کے استعمال کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ آپ کوئی بھی گاڑی خرید کر کے لائیں تو اس میں بھی لکھا جاتا ہے کہ اس کے فنکشنز کیا کیا ہیں، فیچرز کیا کیا ہیں۔ تو ہر مشین اور ہر آلے کے استعمال کرنے کی چیزیں بنانے والا خود اس کے ساتھ دے دیتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، تمام جہاں کے انسانوں کو پیدا کرنے والے خالق نے انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کیسے جینا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، اس کے لیے جو ضابطہ بنایا ہے وہ قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے۔ ہماری زندگی کا مکمل دستور اس میں لکھا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن سے آج خود ہماری امت بہت پیچھے جا رہی ہے۔ یاد رکھنا ایک بات، اقبال نے کہا تھا، گر خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان ہو کر کے جیو تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن چھوڑ کر کے جی سکو۔ قرآن کے بغیر تمہاری زندگی ہی نہیں ہے، تمہارا وجود ہی نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جتنا زندہ رہنے کے لیے ہوا پانی کھانے کی ضرورت ہے، اسی طرح تمہارے ایمان اور اسلام کے زندہ رہنے کے لیے قرآن اتنا ہی ضروری ہے۔ بنا قرآن کے تمہاری زندگی نہیں۔ قرآن ایک ضابطۂ حیات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اگر لوگوں کی تعصب کی اینک نکل جائے تو میں کہتا ہوں یہ سارے جہاں کے انسانوں کے لیے ضابطۂ حیات ہے، پورے دنیا کے انسانوں کے لیے، چاہے وہ آج کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کے لیے قرآن ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن بتاتا ہے جینے کے سلیقے کیا ہیں۔
کون سی چیز تمہارے جسم کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، کون سی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، گاڑی کسی نے بنایا اور آ کر کے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اس گاڑی میں کیا ڈالوں، میں تو آپ سے یہی کہوں گا گاڑی بنانے والے سے پوچھو، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج یہی حال ہمارا ہے۔ ہمیں پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ میرے جسم کا نظام کون سی غذاؤں سے بہتر چلے گا، اے مولا تو ہی بتا، اس لیے کہ تو نے مجھے بنایا ہے۔ اور اللہ سے پوچھنا ہو تو قرآن کھولنا ہوگا، اس مولا نے بہت پہلے ہی تمہیں سارے ضابطے بیان کر دیے۔ اب ایک بات یہ بھی سمجھ کر کے چلیں، بنانے والے نے جو تمہیں ٹرمز کنڈیشن اور جو رولز ریگولیشن بتائے ہیں اس کے خلاف استعمال کرو گے تو مشین کا کیا ہونا ہے وہ سب تمہیں معلوم ہے۔ جا کر کے کار خرید کر کے لائے اور اس کے ساتھ بکلیٹ بھی ملی تھی، انہوں نے کہا تھا کمپنی والوں نے یہ کار پیٹرول سے چلتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے زیادہ تھے، آپ نے کہا نہیں میں گھی ڈال کے چلاؤں گا، آپ نے پیٹرول کی بجائے کہا کہ نہیں میں تو مٹی کا تیل ڈالوں گا یا میٹھا تیل ڈالوں گا، کھانے والے تیل ڈالوں گا۔ اس گاڑی کا حشر کیا ہونا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ کیوں؟ اگرچہ آپ کے دماغ میں گھی اور مہنگا ہے لیکن وہ مشین کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ اسی طرح اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جسم کو بنایا ہے، ایک ایک رگ کو، ایک ایک بال کو اس نے پیدا کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے جسم کے لیے کون سی چیز سوٹیبل ہے۔ اس کے بتائے ہوئے تعلیمات کو چھوڑ کر کے اگر تم دنیا کی سنو گے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایسی ہی ہے جیسے بنانے والے کو چھوڑ کر کے دوسرے سب کے پاس جا رہا ہے آدمی۔ آپ سب دنیا کے اصول جانتے ہیں، پیٹ درد ہو، سر درد ہو، پیر درد ہو، کہیں پر بھی کچھ ہو جسم، تو آپ کسی کسان کے پاس بھی نہیں جاتے، انجینئر کے پاس بھی نہیں جاتے، حالانکہ کسان کھیتی باڑی بہت جانتا ہے، اسے جا کر پیٹ درد کیوں نہیں بتاتے، اسے کیوں نہیں کہتے کہ آپریشن کر دو، آپ کو معلوم ہے وہ پھوڑے سے آپریشن کرے گا۔ انجینئر کے پاس آپ نہیں جاتے اپنے جسمانی بیماریوں کو دکھانے کے لیے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے امراض جسمانی سے جس کا تعلق ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اسی سے پوچھنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے جسم پر ریسرچ کر چکا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، دنیا میں یہ فارمولہ تم عمل کرتے ہو تو پھر یہ بات یہاں کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ پوری باڈی کو، ہمارے پورے شریر کو، پورے جسم کو جس نے بنایا ہے ہم اسی سے اپنے متعلق کیوں نہ پوچھیں، میری روح کس سے بڑھتی ہے، میرا جسم کس سے بڑھتا ہے، میرے دل کی دھڑکنیں کس سے قابو میں رہتی ہیں، مجھے کون سی چیز زبان کے اندر لینی ہے، کس چیز سے مجھے بچنی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جز بقرآن نیست ممکن زیستن، قرآن کو چھوڑ کر کے جینا بھی ممکن نہیں ہے، جینا بھی ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ وہ خلاق کائنات نے پیدا کیا اور ساتھ میں تمہیں زندگی گزارنے کے اصول بھی بتا دی۔ میں قرآن کے سمندر میں جاؤں اگر اور آپ کو آج لے کر کے جاؤں تو شاید اس میں سے نکل بھی نہیں پائیں گے آپ۔ ایک ایسے سمندر کا نام ہے یہ جس میں جو جتنا غوطہ لگایا اتنی موتیاں لے کر کے آیا، اور اس کے عجائبات، اس کے اسرار، اس کے رموز کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ میں جانتا ہوں اکثر میرے مجمع میں نوجوانوں کی کثرت ہوتی ہے اور تقریباً کالج کے بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں۔ میں سب سے کہوں گا آج اپنا سارا علم سمیٹ کے بیٹھو، اور میں آج تم سے مخاطب ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ میں سارے علوم پر آج انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا، سارے نہیں، جتنے میرے بساط کے مطابق ہیں۔ میں آج پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن اسلام کی روشنی میں ہمارے نظریے کے اعتبار سے، پہلے اس کی تھوڑی سی تاریخ۔ قرآن جو ہے یہ لفظ عربی ہے، بار بار پڑھی جانے والی چیز کو قرآن کہا جاتا ہے، اور دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہی نہیں جس کو سب سے زیادہ قرآن کے علاوہ پڑھا جاتا، کوئی کتاب نہیں۔ اتنی زیادہ کثرت سے جس کی تلاوت ہوتی ہے دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ احادیث رسول بھی نہیں، کیونکہ وہ تلاوت نہیں ہوتے، قرآن کی تلاوت ہوتی۔ کروڑوں مسلمان ہیں،
اور بغیر قرآن کی تلاوت کیے کسی کی نماز بھی ممکن نہیں، کسی کی نماز بھی نہیں ہے۔ آپ کی نماز قرآن کے بغیر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو کثرت سے تلاوت کرنے والی چیز کو قرآن کہا جاتا ہے، اسی لیے اس مصحف کو یعنی اس کتاب کا نام قرآن رکھا گیا۔ حالانکہ قرآن پاک ہماری زبانوں میں مشہور ہے، اس کا ایک ہی نام نہیں ہے، اور 27 نام الگ ہیں۔ قرآن پاک کو عربی میں الگ الگ ناموں سے ذکر کیا گیا ہے، بلکہ خود قرآن میں ہی اس کے کئی نام آئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرقان بھی فرمایا، اسی کو تنزیل بھی فرمایا، اسی کو کتاب بھی فرمایا، اسی کو نور بھی فرمایا، اسی کا ایک نام شفا بھی ہے، اسی کا ایک نام رحمت بھی ہے، اسی کا ایک نام البیان بھی ہے، اسی کا ایک نام احسن الحدیث ہے، اسی کا ایک نام البرہان ہے، اسی کا ایک نام المیزان ہے، اسی کا ایک نام الامانہ ہے، اور اسی کا نام قرآن پاک بھی ہے۔ یہ تمام نام قرآن پاک کے خود قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ کثیر نام ہے، اور ہر نام کی ایک الگ الگ وجہ ہے کہ کیوں اس کا نام یہ رکھا گیا۔ اب اندازہ کرو آپ کہ میں ایک ایک نام کی تشریح بیان کروں تو 27 دن تو اسی میں لگ جائیں گے کہ قرآن کے نام کیا کیا ہیں۔ ایک ایک نام قرآن کیوں کہا گیا، میں تو اس کی ایک مختصر وجہ بتایا نا، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن۔ اسی طرح بیان، اللہ نے فرمایا ہر چیز کا اس میں بیان ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا ہے، اس لیے اس کو بیان کہتے ہیں۔ تنزیل، اس لیے کہ یہ اتارا گیا ہے، اس لیے اس کو تنزیل کہتے ہیں۔ احسن الحدیث ہے، سب سے اچھی بات کو کہتے ہیں عربی میں، اور قرآن سے اچھی بات کوئی ہے نہیں، اس لیے اس کا نام احسن الحدیث ہے۔ اس کا ایک نام شفا ہے، اس لیے کہ اس کی آیتیں مریضوں پر پڑھو تو شفا ملتی ہے۔ اس کا نام ہدا ہے، اس لیے کہ اس میں ہدایت کی آیتیں ہیں، بھٹکا ہوا بندہ اگر پڑھ لے تو سیدھے راستے پر آ جائے۔ اس کا نام رحمت ہے، اس لیے کہ غم میں اگر کبھی بندہ اس کو پڑھ لے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی میتوں پر سورہ یاسین پڑھو، ان پر رحمت ہوتی ہے۔ تو قرآن کا نام رحمت بھی ہے، اسی لیے قرآن کے اسماء اور قرآن کے ناموں کی تفصیل اپنا ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جس قرآن کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے آج، اے میرے عزیز بچوں، آج کی محفل کے بعد میں سب سے کہوں گا عہد کر کے اٹھنا کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میرے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ آ جائے۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قبرستان کی طرح ویران ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران ہے، خراب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے فرشتوں کی دوری ہوتی ہے، اور شیاطین اور سرکش جنات ان کے گھروں میں بسیرا کرنے لگتے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ قرآن کا ایک حصہ، ایک حصے سے مراد چند آیتیں، چند سورتیں بھی اگر تمہیں یاد ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ اس کی فضیلت کے ساتھ قیامت کے دن شفاعت کے مستحق بھی ہوں گے۔ قرآن کا تھوڑا حصہ بھی اگر تمہارے سینے میں موجود ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے فرمایا، عرض کیا آقا دنیا سے جانے کے وقت سب سے اچھی چیز کیا لے کر کے جائیں اس دنیا میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ دنیا میں لانے والی چیزوں میں سب سے بہتر ہے جو قرآن اپنے ساتھ لایا ہو۔ قرآن اپنے ساتھ لایا ہو مطلب کیا ہے؟ قبر میں یہ لکھا ہوا قرآن رکھ دیا آپ نے اور یہ سوچا کہ ہماری میت قرآن لے کر جا رہی ہے۔ میاں قرآن یہ ورقی قرآن نہیں کہہ رہا ہوں میں، قرآن وہ نفس قرآن جو لوح محفوظ میں ہے اور تمہارے دلوں میں اترا ہوا ہے، اس قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ وہ قرآن جس نے بھی اپنے سینے میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں گیا، اس کی سفارش قرآن کی مردود نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزیں تمہارے عمل میں سے، تمہارے عمل جتنے بھی ہیں دنیا میں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ سب جو اعمال ہیں، ان سارے اعمال میں سے دو عمل ایسے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ شکل دے گا، انسانوں جیسی ایک شکل، اور وہ اپنے ساتھی کی سفارش کرنے کے لیے جھگڑا کریں گے۔
وہ آئیں گے سفارش کے لیے. پوچھا گیا وہ کون سی ہیں؟ کہا ایک روزہ رمضان، اللہ تعالیٰ اس کو شکل دے گا، اور دوسرا قرآن، اس کو بھی شکل دی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے حق میں یہ دونوں نے سفارش کر دی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کے خلاف آ کر کے یہ دونوں کھڑے ہو گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس پر دوزخ میں جانا لازم ہو جائے گا. اگر یہ دونوں آ کر کھڑے ہو گئے کسی کے خلاف، قرآن اور رمضان. رمضان کہے گا کہ مولا میں اس کے گھر جاتا تھا، اس نے بے حرمتی کی ہے، میری بے عزتی کی ہے، میں جب جاتا تھا تو یہ بے حیائیاں ویسے ہی کرتا تھا، میرا ادب و احترام کبھی نہیں کیا اس نے. اگر رمضان ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا، اور قرآن اگر یہ کہہ دیا کہ مولا کبھی اس نے مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا، کبھی میری آیتیں تلاوت نہیں کیا، اس کو آج معاف نہ کیا جائے، رب تعالیٰ ان دونوں کی سفارش اس حق میں بھی قبول کرے گا اور دوزخ میں بھیجے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، بخشے ہوئے ہیں، وہ دعا یہ کرتے تھے اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا. اے اللہ قرآن کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا، ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا. اندازہ کرو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ دعا فرماتے تھے، اس قرآن کو تم ہلکا نہ سمجھو. اے مسلمانوں، سوچنے کی بات ہے، تمہارے پاس 1000 کتابیں نہیں ہیں، ایک ہی قرآن ہے جس سے ساری امت کو جوڑا گیا ہے. اور حد تو یہ بھی ہے، اسلام میں اسلام کے نام پر 70 سے زیادہ فرقے بنے، بہت فرقے بنے. ہر صدی میں کچھ نہ کچھ فرقے جنم لیتے رہے اور مرتے بھی رہے، آج بھی ہیں. 70 سے زیادہ فرقے پائے جاتے ہیں، بلکہ خود شیعوں میں 70 فرقے ہیں، خوارج میں الگ فرقے ہیں، ان کے علاوہ اور دوسرے فرقے جیسے قادیانی ہیں، بدعقیدہ ہیں، جو اسلام کی کچھ نہ کچھ بنیادی چیزوں سے انحراف کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، تقریباً جتنے اسلامی فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے کہ قرآن یہی ہے، کوئی اور نہیں. یہ 30 پارے جو قرآن کے ہیں اس پر سب کا اتفاق ہے. یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے. دوسرے سارے مسئلوں میں اختلاف چل رہا ہے، لیکن قرآن کا الف لام میم سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہونے میں تقریباً سارے فرقے اس کو تسلیم کرتے ہیں. شیعوں کا ہمارا اختلاف ہے، اہل حدیث سے اختلاف ہے، دیوبندیوں سے اختلاف ہے، رافضیوں سے اختلاف ہے، قادیانیوں سے اختلاف ہے، لیکن جا کر کے سارے مکاتب فکر میں آپ دیکھیں سب کے ہاں یہی قرآن پڑھا جاتا ہے، یہی قرآن ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ایک قرآن ہے، لیکن اس امت نے اس کو اتنا بوجھل کیوں سمجھا ہے، اس کو اتنا بھاری کیوں سمجھا ہے، جبکہ وہ مولا اسی قرآن میں یوں فرماتا ہے، ایک بار نہیں 4 بار فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، ہر کوئی یاد کرنے والا، اور وہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ بچے جن کو ابھی سوجھ بوجھ بھی نہیں آتی، سمجھ بوجھ بھی نہیں آتی، وہ بھی جب قرآن یاد کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کے سینوں میں قرآن اتر جاتا ہے. جب میں خود قرآن حفظ کرنے کے لیے نکلا تھا، ہماری عمر 11 سال کی تھی، بہت سارے معاملات سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن ہم نے تیزی سے یاد کیا. اللہ کا فضل تھا، ہمارے ساتھ کچھ ایسے بھی تھے جن کو 2+2 کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن وہ 30 پارے کے حافظ تھے. دوسری چیزوں میں اگرچہ ذہن کند ہو، لیکن قرآن ایک معجزہ ہے جو یاد کرنے والے کے سینے میں اتر جاتا ہے. ہاں یہ اس کے ساتھ نہیں جاتا جو اس کو بھاری سمجھتا ہے، جو اس کو بوجھل سمجھ کر کے چھوڑا اس کے ساتھ نہیں جاتا، اور جو اس سے محبت کیا اس کے سینے میں بہت آسانی سے اترتا ہے. میں نے تو محسوس کیا ہے، ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا رہا ہے، استاد بیٹھے ہوئے ہیں سنتے رہتے تھے. ایک دن کا اتفاق ایسا ہوا کہ خبر یہ لگی کہ کل شاید استاد آنے والے نہیں ہیں. موج مستی کرتے ہیں سارے، کل کا تو سبق چھٹی ہے، کچھ یاد نہیں، کیونکہ پہلے ہی معلوم ہو گیا استاد نہیں آنے والے ہیں. اور صبح 8 بجے سے کلاس چلتی تھی، 9 بجے تک نہیں آئے تو پکا ہو گیا کہ آئیں گی.
کلاس بند کر کے نکلنے ہی والے تھے کہ استاد سامنے نظر آ گئے. سب کو کہا بیٹھو، میری کوئی چھٹی نہیں ہے، میں تاخیر ہو گیا تھا، بس مؤخر ہو گیا تھا. اب سبق سنانے کے لیے جس کو بھی بلایا جائے، ظاہر سی بات ہے جو سختیاں ہوتی تھیں کہاں سے، رات کو یاد نہیں کیے، صبح یاد نہیں کیے، سامنے اچانک سننے کے لیے. ایسے عالم میں میرا خود کا تجربہ بھی ہے، کئی ہمارے ساتھیوں کا بھی تجربہ ہے. قرآن پر ہاتھ رکھا، دل سے کہا اللہ کا کلام ہے، اتر جا جلدی سے، بس اور کچھ نہیں. شاید 10 منٹ لگے ہوں، 15 منٹ لگے ہوں، قرآن کے 2 صفحے یاد ہو جاتے تھے. جتنی جلدی پانی ہضم نہیں ہوتا اس سے جلدی قرآن یاد ہوتا تھا. کر کے تو دیکھا ہوتا آپ نے، کر کے تو دیکھا ہوتا. شروع میں شیطان بہت ورغلاتا ہے، بہت بہکاتا ہے، یاد کرنے نہیں دیتا اور بھگاتا ہے، لیکن جو جم گیا تو پھر قرآن ہی اس کا مددگار بھی ہوتا ہے، قرآن اس کا مددگار ہوتا ہے. اب میں چند حدیثیں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کہاں تک تمہاری دوستی نبھاتا ہے. پہلی بات، کچھ لوگ ڈر کر کے چھوڑے ہوئے، ہم تو پڑھ ہی نہیں پاتے تھے. اس پر بھی میں آج ایک حدیث پڑھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے. فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر فی القرآن، جو قرآن کا ماہر ہے یعنی اچھی تجوید میں تلاوت کرتا ہے اور اس کے معنی بھی سمجھتا ہے، سب سمجھتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ معزز محترم فرشتوں اور انبیاء کے ساتھ ہوگا. جو ماہر ہے قرآن میں، جو قرآن اچھے سے تلاوت کرتا ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن یتتعتع فیہ وعلیہ شاق فلہ اجران او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں اور وہ بندہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کے لیے زبان پھسل جاتی ہے. یہ صاف ہے الفاظ حدیث میں. جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، زبان پھسل جاتی ہے، یا ذہن موٹا ہے، زبان موٹی ہے، جلدی سمجھ میں نہیں آتا، ادھر ادھر ہجے کر کے پڑھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈبل اجر ہے. فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کو دگنا اجر ہے. تو کیوں چھوڑ دیا تھا اس قرآن کو؟ یہی سوچ کر کہ پتہ نہیں کہاں غلطی ہو جائے. تم لگے رہتے ہیں، ایک دن وہ آ جاتا جب ہماری زبانوں کی لکنت کو بھی یہ صحیح کر دیتا. قرآن پاک علاج بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، رزق بھی ہے، رحمت بھی ہے. عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث کے چند جملے میں آپ کے سامنے رکھ دوں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن گھر میں تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ ہے جس کا نام سکینہ ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ رات میں تلاوت کر رہے تھے، اچانک بادل کا ایک ٹکڑا نیچے آ گیا. بادل کا ٹکڑا کبھی نیچے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، اس میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جیسے فریج کھولنے کے بعد بہت تیز شبنم جیسی ٹھنڈک رہتی ہے، اس طرح بادلوں کو کچھ جمی ہوئے پانی اور برف جیسی چیزیں گھیری ہوئی رہتی. ایک ٹکڑا ان کے اوپر آ گیا. حضرت اسید ڈر گئے، ان کا گھوڑا ہنانے لگا، تیزی سے اچھل کود کرنے لگا، اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے اس وقت، اور انہوں نے قرآن چھوڑ دیا. اور صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگ رہا ہے، رات کو میں چھت پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا، صرف میری بیوی ہے اور میرے گھر میں ایک گھوڑا ہے، مجھے ڈر یہ لگا کہ آسمان سے کچھ برس جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا. بادل کا ٹکڑا یہاں تک آ گیا تھا، سر تک آ گیا تھا، اور میرا گھوڑا بھی دیکھ کر کے ہنانے لگا، اچھل کود کرنے لگا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرایا، کہا اسید تلاوت چھوڑ کیوں دیا؟ اور پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ فرشتہ ہے جسے قرآن سننے کا بہت شوق ہے. جب بھی کوئی قرآن تلاوت کرتا ہے تو آسمانوں سے اتر آتا ہے. یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز میں آؤ، اپنے منہ صاف کر کے آؤ، اپنے منہ کی بدبو نکال کر کے آؤ. پوچھا کیوں؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو کچھ ایسے فرشتے ہیں وہ اپنا منہ تمہارے منہ سے لگا دیتے ہیں، تو منہ کی بدبو نہ ہو، فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ وہ قرآن سننے کے شوقین ہیں. جب تم تلاوت کرتے ہو تو وہ اتر جاتے ہیں
اور تمہارے منہ سے اپنا منہ لگا لیتے ہیں۔ قرآن کی یہ برکت ہے میرے عزیزوں، دوسری کتابوں کے لیے کہیں ایسی فضیلت نہیں ملتی۔ یہ تو میں دائرہ اسلام میں موجود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثیں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، میں پھر دنیاوی معاملات میں بھی آؤں گا کہ قرآن کہاں کہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پہلے تو ہم اپنے دائرے میں دیکھیں، ہم چھوڑے ہوئے ہیں نا اس کو۔ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر۔ آج تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر، قرآن چھوڑ کر کے ہی ذلیل ہوئے ہیں، باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدس چیز تمہارے لیے اتاری، پچھلی امتوں کو کبھی یہ چیز نہیں ملی، قرآن جیسی برکت کسی امت کو نہیں ملی جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، سب کو معلوم ہے نا، آسمانی کتابیں آئی۔ جاؤ اے مسلمانوں، ڈھونڈ کر کے لاؤ تورات کا ایک نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، ڈھونڈ کر کے لے آؤ انجیل کا ایک نسخہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، زبور کا ایک نسخہ لکھ کر کے آؤ۔ آج وہ کتابیں ناپید ہیں، اور اگر ہیں تو اس میں اختلاف۔ خود عیسائیوں کے ہاں 4 قسم کی انجیلیں پائی جاتی ہیں، یہودیوں کے ہاں تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، یونان والوں کا الگ، فلاں جگہ کا الگ، جرمنی کے الگ، UK کے الگ، امریکہ کے الگ۔ جا کر کے دیکھو گے تو ان کے نسخوں میں الگ الگ تبدیلیاں ہیں۔ زبور نام کی جو کتاب تھی داؤد علیہ السلام پر، وہ کہاں ہے؟ اس کی کتنی آیتیں غائب، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن دنیا میں اگر خالد ہمیشہ رہنے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن مقدس ہے۔ تم جاؤ امریکہ میں بھی تمہیں یہی قرآن ملے گا جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے، عرب میں جاؤ یہی قرآن ملے گا جو والناس پہ ختم ہو رہا ہو، ہندوستان میں آؤ یہی قرآن ملے گا جس کے درمیان میں سورہ کہف ہے۔ کہیں پر بھی جاؤ قرآن اسی طرح سے آج موجود ہے۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اے مسلمانوں، قرآن کہیں ضائع نہیں ہوگا، کہیں ضائع نہیں ہوگا۔ آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کو ہم مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے۔ تم جیسے بہت آئے، تمہارے سے بڑے بڑے بلکہ سڑے سڑے بھی آئے، قرآن کا کچھ نہیں کر سکے، اس لیے کہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ قرآن میں خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کے ذمے میں ہے، اسی لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ امت کو نہیں دیا گیا، ورنہ یہی حال ہوتا جیسے پہلے کی امتوں نے کیا۔ عیسائی علماء کیا کرتے تھے؟ امیروں کے لیے الگ آیتیں بتاتے تھے، غریبوں کو الگ آیتیں بتاتے تھے، پیسہ لیتے تھے، آیتیں بدل دیتے تھے۔ اگر امت کے حوالے یہ قرآن بھی چھوڑ دیا جاتا تو دنیا دار زر خرید مولوی وہ قرآن کو بھی بیچ دیتے ہیں، حکومت کو راضی کرنے کے لیے آیتیں بدل دیتے ہیں، لیکن اللہ نے امت کے حوالے نہیں رکھا، خود اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے۔ قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے اللہ کے ایک کلمے میں بھی تبدیلی نہیں۔ خوف کس بات کا تمہیں؟ اس کی قرآن کی اتنی حفاظت کی گئی ہے کہ اس کے سارے الفاظ گن کے رکھ لیے گئے ہیں، ایک لفظ بھی اگر کم ہو گیا تو پتہ چل جائے گا یہ قرآن نہیں ہے۔ الفاظ تو دور کی بات ہے میرے عزیزوں، اس کی صورتیں محفوظ ہیں، 114 صورتیں ہیں، اس میں ایک کم بھی نہیں ہوگی، زیادہ بھی نہیں ہوگی۔ ہم یہ سب محفوظ ہیں، جو عالم ہوگا، جو حافظ ہوگا، کروڑوں کی تعداد میں علماء بھی ہیں، وہ سب کو معلوم ہے، یعنی قرآن کی یہ باتیں جاننے والے علماء کی بات کر رہا ہوں، سب کو معلوم ہے کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے جو ہے حرف بھی گن لیے گئے، آیتیں بھی گن لی گئی ہیں، 6666 آیتیں ہیں، حروف بھی گنے گئے ہیں، زبر بھی گنے گئے ہیں، زیر بھی گنے گئے ہیں، بلکہ اس کے نقطے بھی گن کے رکھے گئے ہیں، کہیں ایک نقطہ بھی کم نہیں کر سکو گے۔ اس قرآن کی اتنی جو حفاظت ہے، آج میں آپ کو بتاؤں، کبھی کسی نان مسلم کے پاس جاؤ اور اگر وہ تم سے یہ سوال کرے تو مسلمان ہے، اسلام ہی سچا دھرم ہے، کیا تمہارے پاس پروف ہے اس چیز کا؟ تم کیا کہو گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے سناؤ، انکار کرے گا۔
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، سورج کو پلٹا دیا، بہت سارے معجزے ہیں. وہ کہے گا میں نہیں مانتا ان چیزوں، وہ اس زمانے میں تھے، میں کہاں دیکھا ہوں. اگر تم اس کے سامنے اسلام کی عظیم فتوحات کو دکھاؤ گے، وہ کہے گا میں نہیں مانتا، یہ سب کہانیاں ہوں گی، ہمارے بھی بھگوانوں کے ذکر اس طرح سے کیے گئے ہیں، اسی طرح کی باتیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں. ہر کوئی کہے گا. تمہارے پاس اگر اپنے حق ہونے کی کوئی علامت آج بھی موجود ہے تو صرف قرآن پاک ہے. اسے کہو میرے سچے مذہب پر اور اچھے مذہب پر قائم ہونے کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا پروف قرآن ہے. لا کر کے دکھاؤ اس طرح کی کوئی دوسری کتاب کسی کے پاس ہو. کم سے کم 1400 سال سے جو محفوظ چلی آ رہی ہے دنیا میں، کسی لیبارٹری میں بھی، کسی لائبریری میں بھی اتنی پرانی کوئی کتاب آج محفوظ موجود ہے ہی نہیں. یہ میری بات نہیں، ساری دنیا کا جو دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی یہی قول ہے کہ قرآن سے زیادہ محفوظ اس دنیا میں اب کوئی چیز نہیں رہ گئی. اس کی حفاظت کو اللہ نے اس طرح سے ترتیب دے کر فرمایا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں اور اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سینوں کو چنا ہوا ہے اس قرآن کی حفاظت کے لیے. خیر میرے عزیزوں، احادیث کریمہ میں یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جو قرآن تلاوت کرتا تھا، اس کے حساب کی باری آئے گی تو رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا اقرأ القرآن وارتقی ورتل، اے بندے قرآن یہاں پر بھی پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، جیسے تو قرآن پڑھتا تھا یہاں پر بھی پڑھ. اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ورتقی ورتل، ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر، دوسری آیت پڑھ دوسرا درجہ اوپر، تیسری آیت پڑھ تیسرا درجہ اوپر. جنت میں وہ درجے طے کرتا جاتا رہے گا، جہاں جا کر کے وہ قرآن کی تلاوت ختم کرے گا کہا جائے گا یہی تیرا درجہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ قرآن جب تک وہ تلاوت کرتا رہے گا اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہاں، میں نے جنت میں دیکھا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے اوپر کسی کا درجہ آیا ہی نہیں، کیونکہ یہ تلاوت کرتے کرتے، کیونکہ جو کچھ بھی جنت حاصل کرنے کا آپشن ہے نا وہ دنیا میں ہی تو ہے. تم اتنی نمازیں پڑھو تو یہ جنت ہے، اتنے روزے رکھو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، حج کرو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے. سارے آپشن جنت حاصل کرنے کے دنیا میں ہیں. یہ دارالعمل ہے، مرنے کے بعد عمل ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت میں صرف ایک عمل ہے جس کو پھر رب تعالیٰ ریپیٹ کروائے گا. وہاں نہیں کہا جائے گا نماز پھر سے پڑھ کے دکھا، حج کر کے دکھا، روزہ رکھ کے دکھا، ختم ہو گئے اعمال. لیکن قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اب بھی چاہتا ہے تو پڑھ اور اوپر چل جا اور بڑھتا جا. تو جس کو قرآن آتا ہوگا وہ پڑھتا جائے گا اور درجے طے کرتا جائے گا. یہ فضیلتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنائی، اور یہ جو حدیثیں میں ذکر کر رہا ہوں متفق علیہ اور صحیح احادیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قیامت کے دن وہ بچے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھا تھا وہ بلائے جائیں گے، اللہ کا کلام یاد کیا، تو جب وہ آئیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بعد میں فرمائے گا ان کے والدین کے سر پر پہلے تاج رکھا جائے. البس والداہ تاجن یوم القیامتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس سے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑے. اہل محشر پوچھیں گے یہ کیا نبی ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ کون ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے نہ یہ نبی ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہداء ہیں، بلکہ صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں. جب ماں باپ کو تاج پہنایا جا رہا ہے تو جس کے سینے میں قرآن تھا اس کو کیا کیا جائے گا؟ رب تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ایسے 10 لوگ تیرے خاندان کے جن پر دوزخ میں جانا واجب ہو گیا، ان کا ہاتھ پکڑ، صرف اس کی برکت سے میں ان کی جہنم کی سزا کو معاف کر کے تیرے ساتھ جنت عطا کروں گا. اس کی سفارش قبول کی جائے گی. لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو،
حافظ قرآن قرآن کی آیات پر عمل کرتا ہو، اس کا ادب بھی کریں، احترام بھی کریں۔ آج زمانے میں حفاظ قرآن کے ساتھ بہت ہی برے سلوک دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یاد رکھنا قیامت کے دن وہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے جو قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کا عذاب ہوگا، کیونکہ وہ حافظ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین جو سلف صالحین ہیں، میں نے پڑھا بھی ہے، بزرگان دین کا طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی حافظ قرآن زمین پر بیٹھا ہے تو وہ کبھی اوپر نہیں بیٹھتے تھے۔ ہاں اگر وہ خود حافظ قرآن ہیں تو پھر دونوں کے معاملات ایک طرح کے ہیں، لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اور کوئی حافظ نیچے بیٹھا ہے تو علماء بزرگان دین اس کو بے ادبی محسوس کرتے تھے۔ اللہ کا کلام سینے میں لے کر وہ نیچے ہے اور بغیر حفظ قرآن کیا ہوا اوپر بیٹھا ہے، اس کو بزرگان دین نے بے ادبی محسوس فرمائی۔ بہرحال قرآن ایک ایسا جامع نظام اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اور اس کی فضیلتیں میں نے بتائی۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن اللہ نے اتارا، آیتیں ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہیں۔ اس کی پہلی آیت جو اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، غار حرا میں واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر ایک غار ہے، آج بھی مکہ کے کنارے غار حرا اس کو کہتے ہیں، جبل نور، وہاں پر عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جبرائیل امین ایک رات آئے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ 17 رمضان المبارک کی رات تھی۔ آ کر کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا ہوں۔ بعض بے وقوف اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا۔ آپ نے جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگایا اور پھر کہا اقرا، کہا پڑھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ 4 بار اس طرح سے ہوا، چوتھی مرتبہ جو ہے جبرائیل امین نے صرف اقرا نہیں کہا۔ اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھ، یا آرڈر ہے، آرڈر پڑھ۔ لیکن جبرائیل امین نے جب یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ میرے آقا نے مزاج یہ بتایا اپنی امت کو کہ پڑھو وہی جو رب تک تمہیں پہنچا ہے، تعلیم حاصل کرو وہی جو رب کے نام سے شروع ہو یا رب تک تمہیں پہنچائے۔ یہ آیتیں یہاں سے شروع ہوئیں اور آیتیں جو ختم ہوئی ہیں اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیت تھی جو حجۃ الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج میں تھے نازل ہوئی۔ بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ پڑھتے ہوں گے نا آپ نماز میں، یہ قرآن کی سب سے آخری سورہ ہے نازل ہونے کے اعتبار سے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور پڑھنے کی آج ترتیب الگ ہے۔ قرآن آج جو پڑھا جاتا ہے اس کی ترتیب کیسے ہے؟ سورہ فاتحہ پہلے ہے الحمدللہ، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے، اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، اس کے بعد سورہ انعام ہے، پھر سورہ اعراف ہے۔ اس طرح سے یہ سورتیں چلی اور ختم کہاں پہ ہوئی؟ سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، پڑھتے ہیں نا یہ آخری سورہ۔ یہ پڑھنے کی ترتیب ہے، لیکن نازل ہونے کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے۔ پہلے آیتیں نازل ہوئی تھی 5۔ یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں یہ لاسٹ میں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ ذہن میں اتنا رکھ لینا، سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آج بھی جب بچوں کی بسم اللہ خوانی ہم کراتے ہیں تو یہی آیتیں پڑھاتے ہیں بچے کو، سب سے پہلے یہی پڑھاتے ہیں 5 آیتیں۔ 5 آیتیں میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جبرائیل امین لے کر آتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ یہ قرآن کی ابتدا ہے اور 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ 23 ایئرس، 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ آخر میں کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ ایک تفسیر کی روایت کے مطابق اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھو۔ اقرا سب سے پہلے سورہ اذا جاء نصر اللہ
سب سے آخر. یہ قرآن کے نزول کا زمانہ میں آپ کو بتاؤں 23 سال تک نازل ہوئی. آپ کو میں بتاؤں قرآن اتنی فصیح زبان میں ہے. فصیح کا مطلب لٹریچر جس کو کہتے ہیں. جیسے ایک اردو ہے جو ہم اور آپ بول یہاں ہبلی کی زبان ہوتی ہے, اس کو فصیح اردو نہیں کہتے, لکھنؤ والے فصیح اردو بولتے ہیں. آپ کیسے اب ہم ظاہر سی بات ہے میں تقریر جو کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ اردو الگ ہے, ہبلی والی اردو الگ ہے. اردو اگر میں وہ بولوں تو پھر یہاں بھونڈا لگے گا. آبے جابے تبے یہ اگر جو عام طور پر استعمال کرتے ہیں یہ بھونڈا لگتا ہے, کیونکہ فصیح زبان میں جب کوئی بیان کرے تو وہ دل میں اترتی بھی ہے بات. زبان کی مٹھاس اس کی فصاحت میں ہے. تو عربی زبان میں جو سب سے زیادہ فصیح جملے تھے وہ قرآن میں آئے. ایک بھی ہلکا جملہ نہیں آیا, ایک بھی کمتر جملہ نہیں آیا. اب جیسے ایک مثال میں آپ کو بتا دوں, گھٹنا لفظ ہے نا, گھٹنا, گھٹنے ٹیک دینا, لیکن آپ گڑگے بولتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ گڑگے ٹیکو, گڑگا کیا چیز ہے یہ؟ گڑگا یہ تمہاری عامی زبان ہے. اگر یہ میں کتاب میں لکھ دوں کہ میں سجدے میں جاتے وقت گڑگا ٹیک دیا, آپ کو برا لگے گا. کیا مولانا اچھی زبان میں بیچ میں ہڈی لے کے آ گیا. گھٹنا لفظ ہے, گھٹنا یہ فصیح لفظ ہے, اور ایک عام لفظ ہوتا ہے جس کو آپ یوز کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے جانور کہتے ہیں, جانور ہے نا, اب عام زبان میں کہتے ہیں جناور. یہ فصیح لفظ نہیں ہے, یہ فصیح لفظ نہیں ہے. آپ یوز کر رہے ہیں لیکن آپ جب آپس میں بات کرتے رہتے ہیں تو اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. کتنے جناور ایسے ہیں, یہ کیا ہے, یہ فصیح اردو نہیں ہے. اچھا لڑکا کہتے ہیں, لڑکی کہتے ہیں, یہ فصیح اردو ہے. لڑکا آیا, لڑکی آئی, لیکن آپ کہیں چھورا آیا, چھوری آئی, یہ کیا ہے؟ چھوکرا آیا, چھوکری آئی. اس طرح کے یہ فصاحت میں استعمال نہیں, فصاحت میں استعمال نہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اردو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جو فصیح ہوتا ہے وہ لٹریچر ہے, اچھی زبان. اور قرآن پورا کا پورا فصیح عربی میں نازل ہوا ہے. ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو عام لوگ یوز کرتے ہوں, ایک حرف بھی ایسا نہیں. اور صرف قرآن ہی اس طرح ہے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے چیلنج پہ چیلنج کیا ہے قرآن پاک میں. چیلنج کس کو کہتے ہیں معلوم ہے نا آپ کو؟ لا کر کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ پر چیلنج فرمایا ہے. پہلا تو یہ ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں سارے انسان جمع ہو جائیں, سارے جنات جمع ہو جائیں, دنیا میں جتنے انسان ہیں سب جمع ہو جائیں, جتنے جنات ہیں سب جمع ہو جائیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں. کس بارے میں جمع ہو کر کے کیا کریں؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ, اس قرآن کی طرح ایک اور کتاب لا کر کے دکھائیں. یہ پہلا چیلنج تھا. عرب والوں کو چیلنج تھا, جو عرب والے عربی جانتے تھے. اگر یہاں والوں کو بولے ہوتے پتہ نہیں کیا ہوتا, دوسری زبان ہی نہیں ہے تمہاری. عرب والے جو عربی میں ماہر تھے ان کو ہی چیلنج ہے کہ یہ عربی میں قرآن اترا, اس طرح کا ایک قرآن لا کر کے دکھاؤ. پورے قرآن لانے کی بات تو چل رہی تھی, نہیں لا سکے, زمانہ گزر گیا. اس کے بعد رب تعالیٰ نے اس چیلنج کو تھوڑا ہلکا کر دیا, کم کر دیا. کہا ام یقولون افطرا فأتوا بعشر سور مثلہ. یہ اللہ کے کلام پر جھوٹ کہتے ہیں, حضور کو کہتے ہیں شاعر ہے, ساحر ہے, جادوگر ہے. اے رسول ان سے کہہ دیں پورا قرآن تو اب تک بنا کے نہیں لا سکے, اس کی 10 صورتیں بنا کر کے لاؤ, اس کے جیسی 10 سورے بنا کر کے لاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا مکہ والوں کو, اور وہ آپس میں چیمی گوئیاں کرتے رہتے تھے. ارے چیلنج تھوڑا ہلکا ہو گیا, اب تو بناؤ. پوری کتاب نہیں, 10 سورے بنانا ہے. 114 صورتیں ہیں قرآن کی, اس میں سے 10 صورتوں کی برابر کوئی سورے لے کے آؤ. نہیں لائے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ جا کر کے اور چیلنج کو کم کر دیا.
وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اگر تم کو شک لگتا ہے جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو لاؤ اس قرآن کی طرح ایک ہی سورہ. کتنی؟ ایک سورہ لے کر کے آؤ. پہلے پورا قرآن کے جیسا لانے کا چیلنج تھا، بعد میں 10 سورے لانے کا چیلنج تھا، پھر تیسری مرتبہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک سورے لے کے آؤ. نہیں لائے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ ایک سورے جب وہ نہیں لائے، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ کمپٹیشن ہوتا تھا شعر و شاعری کا. مشاعرے ہوتے ہیں نا، اچھا شعر کس کا ہے اس کو انعام دیا جائے. جو شعر و شاعری کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. عرب والے شعر و شاعری میں بہت مشہور تھے. سال میں ایک مرتبہ مکہ میں حج کے موقع پر سب بڑے بڑے شاعر جمع ہوتے تھے، اپنے شعر سناتے تھے، اور جس کا شعر سب سے اچھا ہوتا تھا اس کے شعر کو کعبے کے دروازے پر لٹکایا جاتا تھا. اور اس کی فضیلت تھی سال بھر تک وہ شعر نکالے نہیں جاتے تھے، بلکہ اگلے سال اس سے بھی بہتر کوئی لاتا تو وہ نکالتے پھر اس کا لٹکاتے تھے. یعنی ورلڈ گینیز بک میں جس طرح ریکارڈ درج کیے جاتے ہیں، ارے میاں یہ ابھی جو ہے 100 انڈے کھایا ہے، اب دوسرے کا نام اسی وقت لکھا جائے گا جب 150 انڈے کوئی کھا کیا ہے. وہاں ریکارڈ بنانے کے لیے شعر و شاعری ہوتی تھی اور مکہ میں خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکائے جاتے تھے. وہ ہر سال کا معمول تھا. ایک سال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیتیں ہیں، ایک چھوٹی سورہ ہے. لے جا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا. آؤ عرب والو، اس سے بہتر کوئی چیز ہو تو اس کو اتارا جائے گا اور دوسرا اس کا لایا ہوا شعر لگایا جائے گا. یہ چیلنج چلا مہینہ 2 مہینے کئی دن تک. سارے پریشان تھے. اس وقت جو موجود تھے ان کے بس میں نہیں تھا. ایک بہت بڑے شاعر کو یہ لوگ یمن سے یا کسی علاقے سے لے کر کے آئے اور اس سے کہا یہ چیلنج محمد نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 3 آیتیں ہیں اس کے اندر، اس سے بہتر کوئی چیز لا کر کے دکھائے. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ 3 چیزیں بنانے میں کیا دقت ہے. میرے عزیزو یہ صرف 3 آیتیں نہیں ہیں، جب اس کے حروف کو جوڑ کر کے دیکھا جائے تو یہ زبان جاننے والے ہی جانتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں. وہ بڑا شاعر آیا جو بات بھی شعر و شاعری میں کرتا تھا. اگر وہ پوچھتا کسی سے آپ خیریت سے ہیں تو وہ شعر سے ہی پوچھتا تھا. اگر اس سے آپ پوچھتے کھانا کھائے، جواب بھی شعر میں دیتا تھا. وہ آیا جب اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ پر یہ 3 چیزیں لٹکائی گئی ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس سے کہا گیا جواب لکھو اس کا. تو اس نے اپنے ایک ٹکڑے میں لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. میں کیا جواب دوں، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. وہ چلا گیا. یہ چیلنج چلتا رہا، کوئی نہیں لا سکا قرآن کے مثل. اور آپ کو میں بتاؤں مزہ کا خیز بات، بہت مرتبہ مسیلمہ کذاب ایک ایسا شخص تھا جو اپنی الگ شریعت چلانا چاہتا تھا، حضور کے علاوہ اپنے آپ کو نبی کہنا چاہتا تھا. اس سے لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ نبی ہیں، ان پر قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، تو بھی تو لے کے آ، تیرے پاس کہاں ہے کتاب. جیسے قادیانی کو بھی کہا گیا تھا، غلام مرزا قادیانی جو ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو پنجاب کا تھا، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اس کا بھی وہی حشر ہے جو مسیلمہ کذاب کا تھا. جھوٹے نبوت کے دعوے دار دجال ہوتے ہیں، یاد رکھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. لیکن وہ مسیلمہ کذاب نے جب یہ کہا، کوئی اس سے جب لوگوں نے کہا تیرے پاس کہاں ہے، آیتیں ہونا چاہیے ویسے قرآن کی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہا میں بھی بنا کر کے لاتا ہوں، میرے پاس بھی آتے ہیں. تو بہت دن تک سوچا اور پھر اس کے بعد خود سے ہی اپنے دماغ سے بنانے لگا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. قرآن کی سورہ ہے نا القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اس سورہ کے وزن پہ اس نے اپنے سے بنایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ صغیر وخرطومہ طویل. یہ بنایا، لے کر کے آیا سارے لوگوں کے سامنے. کیا مطلب ہے معلوم ہے اس کا؟ الفیل ملفیل، ہاتھی. کیا ہاتھی؟ وما ادراک ملفیل، تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے.
ابھی یہاں ہنس رہے ہیں، عرب والے تو اس پر پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے، کیا بنا کے لایا بیوقوف. سب اسی وقت ہنس پڑے. ظاہر سی بات ہے 14 صدیوں کے بعد مسلمان اس کی بات پر ہنس رہے ہیں تو عرب والے کتنا ہنسے ہوں گے. گیا بھاگ کر کے، نہیں بنا لا سکا. اب اس کے بعد عرب مکہ والے بڑے بڑے جو مالدار تھے وہ لوگ جمع ہوئے اور کہا جو بھی عرب کے بڑے بڑے شاعر ہیں ان کو لاؤ، پیسے دو اور بناؤ کچھ بھی. ہمارے لیے جینا دشوار کر کے رکھی ہیں یہ آیتیں، یہ چیلنج پہ چیلنج دے رہے ہیں اور ہم بنا کر کے لا نہیں پا رہے ہیں. پورے شاعروں کو جمع کی، ان کو بڑے بڑے نذرانے دی. کتنا چاہیے پیسہ؟ سب لو، جاؤ اس کے برابر بنا کے لاؤ. وہ سب گئے شاعر اور گئے، کھا پی کر کے موٹے ہوئے. اگلے سال آئے، کچھ بھی نہیں لے کے آئے. سال بھر ہو گیا. پورے سیٹوں نے پھر کہا لائے نہیں، کہا نہیں، بن ہی نہیں پایا، تھوڑے اور پیسے دے دو، اگلے سال بنا کے لائیں گے. پھر پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہوں گے اس زمانے میں، جو بھی اکاؤنٹ رہا ہو، پھر دیے. جیسے آج شاعروں کو پہلے اکاؤنٹ میں ڈالنا پڑتا ہے، اس لیے میں لفظ اکاؤنٹ کا ذکر کر رہا ہوں. ان کو اور پیسے دیے، پھر پیسے لیے اور گئے. جا کر کے دوسرے سال، اب ظاہر سی بات ہے اب تو مار کھاتے، نہیں لاتے پیسے. پچھلے سال کے بھی بقایا تھے، اس سال بھی تھے. اس سال وہ آئے اور کہنے لگے کہ ویسا بن تو نہیں پایا، قرآن کے جیسی کوئی سورہ بنی تو نہیں. ہاں البتہ کچھ عیب ملے ہم کو قرآن میں جو فصیح نہیں ہے. فصیح ابھی میں نے بتایا نا، فصیح کس کو کہتے ہیں؟ جو ہائی لیول کی زبان ہے. اور اگر عام لوگ یوز کرتے ہیں اس چیز کو تو اس کو کہتے ہیں یہ فصیح نہیں ہے، یہ عام لفظ ہے. جیسے میں نے اردو میں بتایا گڑگا، یہ عام لفظ ہے. انہوں نے کہا 4 لفظ ہم کو ایسے ملے ہیں جو عربی گرامر کے حساب سے فٹ نہیں بیٹھتے. عربی گرامر میں ایسا یوز نہیں ہوتا. انگلش کے گرامر توڑ کر کے اگر بولو گے تو انگریز ہنسیں گے. ہمارے گرامر توڑ کر کے بولو گے ارے لڑکی بہت اچھا تھا، آپ ہنسیں گے. یہ گرامر میں نہیں بیٹھتا ہے نا. اسی طرح ان شاعروں نے کہا 4 لفظ قرآن میں ایسے ملے ہیں جو گرامر سے ہٹے ہوئے ہیں. کہا چلو یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے. تم بنا کر کے نہیں لائے لیکن قرآن کے کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈ کے تو لائے ہو جو قرآن میں عیب ہے. کہا جلدی بتاؤ کیا ہے؟ کہا 4 چیزیں ہیں. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، یہ ذہن میں رکھنا. حضوا ایک لفظ آیا ہے. ان جاہلوں نے کہا، وہ شاعروں نے، بڑے بڑے شاعر تھے، حضوا نہیں یوز کرتے عربی میں. استہزاء یعنی مذاق کے لفظ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ استہزاء. لیکن قرآن میں حضوا یوز ہوا تو انہوں نے کہا حضوا یہ عام لفظ ہے، یہ ایسا نہیں یوز ہونا چاہیے تھا. کہا دوسرا کیا ہے؟ جلدی بتاؤ. کہا کبیر بڑے کو کہتے ہیں لیکن قرآن نے اس کو کبار کہا ہے. کبار کون یوز کرتا ہے؟ ان شاعروں نے کہا کبار یہ گرا ہوا لفظ ہے، کبیر یوز کرتے ہیں. اچھے لوگ جو ہیں وہ کبیر یوز کرتے ہیں، کبار نہیں. 2 لفظ ہوئے، حضوا، کبار. پھر تیسرا لفظ انہوں نے کہا لشیئن آتا ہے. لشیئن یہ گرامر کے حساب سے فٹ بیٹھتا ہے لیکن قرآن نے لشیئن کہا پیش کے ساتھ، یہ بھی گرا ہوا. پھر کہا اچھا اور کیا ملا؟ کہا عجیب ہوتا ہے. جیسے کوئی بھی عجیب چیز کو دیکھتے ہیں عربی میں بھی اس کو عجیب کہتے ہیں، عجیب. لیکن قرآن نے اس کو عجاب کہا ہے. عجاب یہ گرا ہوا لفظ ہے. عجاب کہاں آتا؟ یوز نہیں ہوتا عرب میں. تو یہ سیٹ لوگ بڑے خوش ہو گئے، چلو کچھ تو کمیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں 2 سال کی محنت کے بعد. چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چیلنج کو ہم نے ایکسیپٹ کیا، صورتیں تو نہیں لائے لیکن تمہارے قرآن میں 4 ایسی باتیں ہیں جو فصیح نہیں ہیں، عام ہیں، گرامر سے گری ہوئی ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا بھی نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. کہا میں تم سے بات نہیں کروں گا، تم سے بات نہیں کروں گا. تم اور میں ہوں نا، ہمارے دونوں کے بیچ میں کوئی ایک بڑا فیصلہ کرنے والا ہونا چاہیے. کون طے کرے گا؟ کون طے کرے گا کہ یہ عربی گرامر کے حساب سے فٹ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں، فصیح ہے کہ غیر فصیح ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ بھی ان کے ہی حوالے کر دیا. جاؤ تم ہی ڈھونڈ کے لاؤ کوئی ایسا بڑا آدمی جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈھونڈتے ہیں. ڈھونڈ کر کے جانتے ہو کس کو لائے ہو؟ ایک 97 برس کا بڈھا تھا، 97 ایئرس کا. وہ اپنی لینگویج کو اتنی محفوظ رکھتا تھا
کہ شہر کی لینگویج مکس نہ ہو جائے، اس کے لیے وہ پہاڑوں پہ رہتا تھا، اس کو اپنی لینگویج پر فخر تھا، اس سے زیادہ عرب میں کوئی فصیح آدمی نہیں تھا. اگر اس کی طرف سے کوئی بات آئی تو پورے عرب میں وہ قانون بن جاتی تھی، یہ لینگویج بہت فصیح ہے، فلاں بوڑھا جو 97 سال کا وہ بولتا ہے. تو یہ لوگ گئے، سارے سیٹھ اور شاعر اس کے پاس گئے، کہا ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک مقدمہ ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں ہے. اس بوڑھے کو منا لیا اور وہ بوڑھا اتر کے آیا، پہاڑوں سے اتر کر کے حضور کے پاس آئے. اب فیصلہ ہونا تھا. اب توجہ چاہتا ہوں، 4 لفظ ہے نا، حضوا، کبار، لشیء، عجاب، یہ 4 ورڈ ہیں، ان کا دعویٰ تھا. اس بوڑھے کو لے کر کے آئے فیصل بنا کر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا تو حضور بیٹھے ہوئے تھے، اور عرب میں بڑے لوگ آتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں استقبال کیا، اٹھے ہی نہیں، آپ بیٹھے رہے. وہ بوڑھا آیا، دیکھتا رہا، اور اس کے بعد آ کر کے اپنی جگہ بیٹھ گیا. حضور کھڑے ہو گئے. وہ جب بیٹھا حضور کھڑے ہو گئے، وہ بچک کر کے پھر کھڑا ہو گیا. بوڑھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، پھر وہ بھی بیٹھا. تھوڑی دیر وہ ادھر بیٹھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ادھر آ کے بیٹھو. اس کو اٹھایا، پھر ادھر بیٹھایا. تھوڑی دیر ابھی وہ بیٹھا تھا، پھر حضور نے فرمایا یہاں نہیں، ادھر آ کے بیٹھو، ادھر ہی ٹھیک تھا. اس کو پھر ادھر اٹھایا. بھائی 97 سال کے بوڑھے کو اگر بار بار اٹھاؤ گے بٹھاؤ گے سنک جائے گی، کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اس کو حضور نے کہا تیسری مرتبہ، ارے نہیں، آمنے سامنے بات کرنا اچھا، یہاں سے اٹھو، سامنے آؤ. ارے میاں اب تو اس کی حالت خراب ہو گئی. اٹھا اور غصے میں بولنے لگا، یا محمد انی شیخ کبار اتتخذنی ہزوا وان منکم ھذا لشیء عجاب. اس بوڑھے نے کیا کہا معلوم ہے؟ اے محمد انی شیخ کبار، میں بوڑھا آدمی ہوں، اتتخذنی ہزوا، کیا تم میرا مذاق کر رہے ہو؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، اور ایسا معاملہ تمہارے سے یہ بہت عجیب لگتا ہے. 4 ورڈ اس نے ایک جملے میں یوز کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاعروں کی طرف دیکھا، لائے بھی تو اس کو لائے ہو جو قرآن کی باتیں ہی یوز کر رہا ہے. بیچارے اب ان کے پاس منہ جھکا کر جانے کے علاوہ کیا چاہ رہا تھا؟ فیصلہ ہو گیا اس دن. یہ بوڑھا جو بات کہتا ہے وہ فصیح بات کہتا ہے. بعد میں اس بوڑھے کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ لائے کس بات کے لیے تھے، کس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے لائے تھے. ہو سکتا ہے بعد میں جا کر کے اس کو بہت جھگڑا ہوا ہوگا کہ ہم تو یہی 4 باتوں کو یہاں پر تمہیں بتانے کے لیے لائے تھے کہ قرآن میں غیر فصیح، وہی بول کے آ گئے. خیر، یہ ایسا ہی ہوا جیسے کسی بچے کو باپ یہ کہہ کر کے گھر پہ آنے والے سے کہتے ہیں کہہ دینا ابا سو رہے ہیں. ہاں، سامنے کوئی گھر کے باہر آتا ہے تو بچہ جا کر کے کہتا ہے ابا کہہ رہے ہیں ابا سوئے ہیں. یہی بات ہوتی ہے. اسی طرح سے اس کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہوگا. بہرحال قرآن کا چیلنج برقرار رہا اور آج تک باقی ہے. آج کے اس ڈیجیٹل لائف میں بھی کوئی قرآن کا یہ مثل لا نہیں لا سکا. وہ کتاب تمہارے پاس ہے میرے عزیزو. اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر کتنے علوم کا سمندر رکھا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو عرب لا نہیں سکے، لیکن جو سمجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور اس میں سے جواہر نکالے، موتیاں نکالی. اب مختصر میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا. سارے علوم قرآن میں ہیں. میں اس کو کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پروفیسرز ہیں یا جو لیکچرر ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، جو بھی ہیں، وہ آج میری اس تقریر کے مخاطب ہیں. سنو، قرآن پاک میں وہ علوم جس کی ایجاد آج کے زمانے میں کہی جاتی ہو، میں 14 صدیوں پہلے کی ان آیات میں تمہیں واضح بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے علوم قرآن میں آئے ہیں. آپ نے شاید پہلے دن ہی سنا ہوگا، آسٹرونومی، یہ وہ علم ہے جو علم الفلکیات جس کو کہتے ہیں، آسمان کائنات کا علم، آسمانوں میں کیا ہے، گیلیکسی میں کیا ہے اور کیسے دنیا وجود میں آئی. اس علم کے جاننے والے آسٹرونومی کہلائے جاتے ہیں. آسٹرونومی کے بیسک فارمولے قرآن پاک میں ہے. جانتے ہیں آپ
एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी तहकीक क्या है? इन साइंसदानों की सबसे बड़ी तहकीक ये है कि एक शख्स है अंग्रेज़ों का, जिसको ये कहा गया स्टीफन हॉकिंग, ये 1925 की बात है, जिसने सबसे पहले ये कहा कि कायनात फैल रही है। 1925 में 1925 में सबसे पहले उसने ये कहा, मैं देख रहा हूँ गैलेक्सी में स्टार्स दूर दूर हो रहे हैं और फैल रही है ये कायनात। उसने वुसअते कायनात का नजरिया सबसे पहले दिया। और कुरान कहता है वस्समा बनैनाहा व बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, आसमान को हमने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है और इसको हम क़यामत तक फैलाते रहेंगे। कुरान कह रहा है इसको हम फैलाते रहेंगे। और ये है एस्ट्रोनॉमी के लिए, ये जो जिसका नाम मैंने लिया है स्टीफन हॉकिंग, इसने कहा ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी तहकीक है, सबसे बड़ी तहकीक है। मुझे मालूम नहीं 14वीं सदी में, 14 सदी पहले ही ये तहकीक अल्लाह के कलाम में आ चुकी। अज़ीज़ान गिरामी, और ये आपको बिग बैंग का जो मैंने बताया था फर्स्ट डे, आपने सुना होगा। इस ज़माने में नहीं, बल्कि ये बिग बैंग का जो वो लाया है जिसने एस्ट्रोनॉमी में, जो सबसे पहले साइंसदान ने कहा कि पहले ये ज़मीन आसमान सब चीज़ें एक ही थी, एक बड़ा धमाका हुआ, उससे पूरी कायनात फैली। इनका अब जाकर के ये नज़रिया हुआ कि एक बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद सब चीज़ें अलग हो गई, चांद अलग हुआ, तारे अलग हुए और सूरज अलग हुआ, ज़मीन अलग, आसमान अलग। इस थ्योरी को कुरान ने खुद बयान किया है। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्न समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फफ़तक़नाहुमा, अल्लाह फरमाता है ए महबूब, क्या नहीं देखते वो काफिर अब भी इनकार कर रहे हैं, ज़मीन और आसमान मिले हुए थे, हमने उनको फाड़ करके अलग किया। फतकनाहुमा, फतक कहते हैं ऐसा जोर का धमाका होना और झटका देना जिससे सारी चीजें बिखर जाएं। और कुरान ने इस बिग बैंग का जिक्र किया है। यह और बात है कि इसकी तहकीकात और होती रहेंगी। एस्ट्रोलॉजी जिसमें इल्म नुजूम है, उसके मुतालिक भी मैंने बताया था कि सितारों के मुतालिक ब्लैक होल का तज़किरा सूरह वाक़िया में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, कसम है उन जगहों की जहाँ जा कर के सितारे फना हो जाते हैं, उसको आज साइंसदान ब्लैक होल कहते हैं। यह एस्ट्रोलॉजी है। और बोटानी जानते होंगे आप, इल्म नबातात, पौधों का इल्म, ये एक पूरा बाज़ाब्ता एग्रीकल्चर, इस पर तो यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं जिसमें पौधों की नशो नुमा के मुतालिक तहकीकात होती हैं। और कुरान उसकी तमाम तफसीलात बता रहा है। वमिन कुल्लि समराति जअल फीहा ज़ौजैन इत्नैन, अल्लाह फरमाता है हर फल में हमने मेल और फीमेल रखा है। आज के साइंस कह रहा है हर दरख्त में मेल और फीमेल होते हैं। ये कुरान के वो उलूम है। बोटानी इस इल्म को कहते हैं ना, आप मेरे पास स्टूडेंट्स होंगे कोई एग्रीकल्चर के, दरख्तों के, पेड़ पौधों के मामलात के सिलसिले में कुरान की एक नहीं 10 आयतें मैं तुम्हारे सामने पेश करूंगा। इसके अलावा जूलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के अलावा जूलॉजी जानवरों का इल्म, हैवानात का इल्म, इस इल्म पर भी आज करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं। जूलॉजी और एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किए जाते हैं। जूलॉजी कुरान में बयान है। तुम्हें मालूम है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम। एक साइंसदान है, उस साइंसदान का नाम मैं तज़किरा नहीं कर रहा हूँ। उसने सबसे पहले कहा जानवरों में भी इंसानों जैसी कुछ आदतें हैं, मैंने उन पर तहकीक की है, उस साइंसदान ने कहा। और रब ताला फरमाता है ज़मीन में कोई जानवर ऐसा नहीं और उड़ने वाले परिंदों में कोई ऐसा नहीं, इल्ला उममुन अमसालुकुम, वो सब के सब तुम्हारे जैसी सोसाइटी रखते हैं, तुम्हारे जैसी सोसाइटी। उनके ख़ानदान होते हैं, उनके अपनी बिरादरियां होती हैं, एक ही ख़ानदान के साथ उड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। ये परिंदों का मुआशरती मामला, यह जूलॉजी कहलाता है, आज की तहकीक में है और कुरान में मौजूद है। कुरान इस बात को पहले बता चुका है। सिर्फ परिंदों की बात नहीं मेरे अजीज़ों, उसके अलावा जो और भी इसमें है, कुरान पाक में चूंटियों का इल्म। एक साइंसदान है, उसने कहा है कि चूंटियां बात करती हैं एक दूसरे को और ये सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के ही काम करती हैं। और कुरान कह रहा है, सूरह नमल पूरी चूंटियों की आयत सूरह है,
اللہ تعالیٰ فرماتا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹیوں کی وادی کے پاس آپ آئے، تو اللہ فرماتا ہے چونٹیوں کی جو بڑی سردار تھی اس نے ساری چونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں جلدی جلدی اندر داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ جائے۔ چونٹی بات کر رہی ہے اپنے تمام افسروں کو یا اپنے سپاہیوں کو، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور آج اس پر ریسرچ کرنے والے کو بہت بڑا انعام بھی دیا گیا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں۔ یہ زولوجی میں آتا ہے، جانوروں پر ریسرچ کرنے والے۔ شہد کی مکھی پر ایک بندہ ہے جس نے ریسرچ کیا اور اس کو نوبل انعام ملا ہے، نوبل پرائز ملا ہے، اس کا نام واشوین اس طرح سے کچھ ہے، اس کو نوبل انعام ملا ہے۔ اس نے کہا یہ مکھی جو ہے جو چھتے پر آتی ہیں ان کے اندر ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے، ان کے اندر ایک رئیس ہوتی ہے، ایک ملکہ ہوتی ہے، سردار ہوتی ہے۔ پہلے کے جو کتابیں ہیں، شیکسپیئر کی کتابیں مشہور ہیں لٹریچر میں انگلش کے، شیکسپیئر کی کتابوں میں شہد کی مکھی کو مذکر بیان کیا گیا ہے، جیسے اس کے بہت سارے سپاہی ہوتے ہیں، ایک اس میں سردار ہوتا ہے مکھیوں میں۔ لیکن یہ 1975 میں 1975 میں ایک سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا شہد کی مکھیاں کمیونیکیشن کرتی ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ کرتی ہیں، اور ان کو ایک ملکہ ہوتی ہے اور وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے آرڈر کے اعتبار سے سب جاتی ہیں۔ اور قرآن میں دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ وَمِنَ الشَّجَرِ بُيُوتًا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ علم دیا ہے، اور شہد کی مکھی کا جو ورڈ یوز ہوا ہے عربی میں وہ مؤنث یوز ہوا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مکھا نہیں مکھی۔ اب تک کہتے تھے کہ مکھی کا جو مذکر ہے وہ اس پہ سب چھتے پر لا کر جمع کرتے ہیں۔ 1975 میں زولوجی اس علم کی تحقیق کرنے والے ماہر سائنسدان نے بتایا نہیں، ساری مکھیاں اس میں سے جو رئیس ہوتی ہے وہ بھی مؤنث ہوتی ہے، اس کے جتنے افسر ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ قرآن اس میں مؤنث کے صیغے استعمال کر کے فرما رہا ہے شہد کی مکھی رئیس اپنے ہم نواؤں سے کہتی ہے جاؤ پھولوں کو چوس کر کے لاؤ، وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ لا کر کے اپنے تھوک کو جمع کرتی ہیں۔ اب یہ بھی اس نے 1975 میں یہ بھی ایجاد کیا شہد کہاں سے نکلتا ہے، شہد کہاں سے نکلتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا وہ تھوک دیتی ہے منہ میں سے، اب تک تو یہی معلوم تھا تھوک دیتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ اپنے فضلات خارج کرتی ہے، جیسے پیشاب پخانہ ہوتے ہیں اس طرح سے وہ نکال دیتی ہے۔ 1975 میں ایک سائنسدان نے کہا نہیں، اس کی بیلی میں سے، بیلی فیٹ جو ہوتا ہے پیٹ کی چربی یہاں سے نکلتا ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے یخرج من بطونها، ہم شہد اس کے پیٹ کی چربی سے نکالتے ہیں۔ زولوجی کی یہ تحقیق 1975 میں ہوئی، اور قرآن عظیم اس وقت فرما رہا ہے ہم شہد کی مکھی کے پیٹ میں سے نہایت ہی میٹھی غذا تمہارے لیے نکالتے ہیں، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور خود مولا نے فرمایا شفاء للناس، اس میں پوری تمہارے لیے انسانوں کے لیے شفا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، یہ ڈنک مارے تو زہر ہے، لیکن اپنے شہد کے چھتے میں جا کر چھوڑ دے اپنے پیٹ کی غذا تو دنیا کی سب سے عظیم غذا ہے۔ ایک ہی چیز میں دو چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ جانوروں پر بہت سارے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تم نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا۔ تو زولوجی کے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ سے میں کہتا ہوں اونٹوں کی پیدائش پر تم بھی ریسرچ کرتے ہوں گے۔ آج تقریباً یہ کالجوں میں پڑھایا گیا ہے زولوجی کے اسٹوڈنٹس کو کہ تمام مخلوقات میں اونٹ کی تخلیق ایک سب سے الگ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسا مادہ ہے 1 مہینے تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے، پانی جمع کر لیتا ہے، اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے سارے جانوروں میں اس کی تخلیق الگ کی گئی ہے، تم نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف۔ قرآن پاک میں زولوجی کا ایک پورا چیپٹر مجھے الگ کر کے آپ کو بتانا پڑے گا، بہت ساری چیزیں، پرندوں کا علم، چیونٹیوں کا علم، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے متعلق بھی بیان فرمایا۔
مکڑی کا جالا اتخذت بیتا و ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ فرما رہا ہے دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. آج تحقیق تقریباً 1950 یا 60 کے بیچ میں ایک سائنسدان نے کہا کہ مکڑی جانوروں میں سب سے کمزور دل والی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے نر کو ہی مار دیتی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے اتخذ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، بلکہ اللہ فرما رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اور سب سے کمزور دل بھی اس کا ہوتا ہے. یہ زولوجی کے چیپٹرز ہیں. اگر اس کے بعد اور تھوڑا سا نکلو گے تو پھر میں اگر آپ کو آگے لے جاؤں میڈیسن کے بارے میں قرآن نے کیا کیا کہا ہے. بہت بڑا ایک طویل چیپٹر ہے میڈیسن، دوائیوں کے متعلق قرآن میں پورا علم موجود ہے. شہد کو ہی لے کر کے آج ریسرچ ہوئے ہیں. شہد کے اندر اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور ورلڈ وار 2 کے ٹائم پہ، سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان اکثر زخمیوں کو شہد لگا کر کے صحیح کیا گیا. آج بھی جو جدید ترقی یافتہ کنٹریز ہیں ان کے ہاں شہد پر ریسرچ ابھی بھی چل رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں وٹامن کے پایا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز میں ہوتا ہی نہیں ہے. یہ زخموں کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے اور زخموں پر فنگس آنے نہیں دیتا، انفیکشن آنے نہیں دیتا. رب فرما رہا ہے فیہ شفاء للناس. میڈیسن کا تذکرہ کیا قرآن میں نہیں ملتا؟ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اور اگر آگے آئیں تو میں ایمبریالوجی کے متعلق بتاؤں آپ کو. ایمبریالوجی کیا ہے؟ یہ علم الجنین، بچے کی ولادت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ایمبریالوجی کہتے ہیں. ڈاکٹرز ہوں گے وہ سمجھیں گے ہماری بات کو. ایمبریالوجی ایک پورا کا پورا علم ہے اور انہی کی باتوں سے میں آپ کو بتاؤں. ایمبریالوجی میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے پانی کا ایک قطرہ مرد کے نطفے سے گا کر ماں کے رحم مادر میں جمع ہوتا ہے. پہلے قرآن کی آیتیں پڑھو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو، اس طرح کی آیت کو 3 یا 4 مرتبہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی. رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے نطفے سے تمہیں پیدا کیا، نطفے سے. اچھا میں ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا پورا نطفہ جو ہوتا ہے انسان کا، منی جو مرد کی ہوتی ہے، اس میں ایک بار کی منی میں تقریباً 30 لاکھ سپم ہوتے ہیں. جو جراثیم، جس کو کیڑا یہ لوگ کہتے ہیں، جو جا کر کے عورت کے اوم میں، یعنی اس کے بیضے ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، اس میں ٹکراتا ہے اور جا کر کے فکس ہو گیا اگر ایک جراثیم، ایک کیڑا، ایک سپم کا، تو پھر بچے کی ولادت وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے، 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے. اور رب تعالیٰ کے اس کلام پر قربان جاؤ، اللہ فرماتا ہے سلالۃ من ماء مہین، کہ جب تم نطفہ ڈالتے ہو تو بہت سارے پانی میں سے جو اصل ہوتا ہے مولا اسی سے پیدا کرتا ہے. سلالہ کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز، اس میں سے جو اصل ہے اسی سے پیدا کرتا ہے. 30 لاکھ اگر سپم میں جراثیم آئے ہوں، صرف ایک ہی سے پیدا کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے ذریعے سے علقہ بناتے ہیں. علقہ کیا ہے؟ مضغہ کیا ہے؟ علقہ بستہ خون ہے. بستہ خون مطلب خون جیسے ہوتا ہے. میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا اس میں ہی انٹرنیٹ پر، تو انہوں نے ایک تحقیق مجھے بھیجی کہ ایمبریالوجی کے شروع کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جونک ہوتی ہے نا، جونک ایک کیڑا ہے، چپک جائے تو چھوڑتا نہیں ہے. تو علقہ قرآن میں ذکر ہے، میں اس پر پڑھ رہا تھا. علقہ جیسے چنگم والی چیز ہوتی ہے، چپکنے والی، اگر خون کے چپکنے والے حصہ کوئی بن گیا تو اس کو علقہ کہتے ہیں. اور آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نطفے کے بعد اگر سب سے پہلے بچے میں کچھ بنتا ہے تو وہ گم ٹائپ کا ایک خون بنتا ہے جس کو قرآن بتا رہا ہے. یہ ساری چیزیں سونوگرافی کے بعد معلوم ہوتی ہیں، اسکین کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہیں. اور اس کے بعد مضغہ ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضغہ لفظ استعمال فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی ڈاکٹرز اس کی بھی تسلیم کریں گے. ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس سے پوچھا گیا 3rd سٹیج ایمبریالوجی سٹیجز میں سے 3rd سٹیج کیا ہے؟ تو اس نے ایک لمبا سا آٹا یا کچھ چنگم لیا، اس کو دانتوں میں رکھا، چبا کر کے دکھایا. ایک لمبا کیڑا اور اس پر دانتوں کے نشان، دانتوں کے
نشان. ڈاکٹرز جب اسکیننگ کریں گے تو ان کو یہ پتا چلے گا کہ پہلے ماں کے پیٹ میں ایک لمبی چیز بنی جس پر دانتوں کے نشان جیسے. قرآن نے مدغہ کہا. مدغہ کیا چیز ہے؟ جب عربی میں اس کا ترجمہ دیکھا گیا تو ایسی چیز جو لمبی ہڈی ہو اور اس میں جگہ جگہ سے کاٹا گیا ہو, مدغہ اس کو کہتے ہیں. اور ڈاکٹرز کل 100% اتفاق کرتے ہیں کہ 3rd اسٹیج میں جب یہ بچے کی ولادت آتی ہے تو اس کی صرف ریڑھ کی ہڈی بنی ہوتی ہے جو پیٹھ پر ہے, جس میں جگہ جگہ گانٹھ ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کسی چیز کو چبایا. یہ قرآن میں ایمبریالوجی کا فلسفہ موجود ہے. اگر یہ اسٹیجز میں بتاؤں 9 مہینے تک بولنا پڑے گا نا, بچے کی ولادت 9 مہینے بعد ہوتی ہے. ایمبریالوجی کے بہت ساری چیزیں ہیں. اور اللہ, میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلے چیز کیا بنتی ہے انسان کی, یہ بھی تحقیقات سائنس کر چکا ہے. سب سے پہلے بچے کے نطفے کے بعد علقہ, مدغہ, اور اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے یا جو بھی 27 ویکس, اگر 24 ویکس ہوتے ہیں اگر پریگننسی کے, تو سب سے پہلے وہ جنین میں سننے کی چیز آتی ہے. کیا؟ سننے کی چیز. اس کے بعد اس کے اندر محسوس کرنے کی, دیکھنے والی چیز آ جاتی ہے 27 ویکس کے بعد. پھر اس کے بعد اس کی ہارٹ بیٹ بھی شروع ہوتی ہے. اب قرآن کی آیت پڑھو, اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہارے ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے سننے کی طاقت دی, دیکھنے کی طاقت دی, پھر دھڑکنے والا دل عطا کی. اللہ اللہ, یہ ترتیب کہاں سے آئی؟ یہ اس زمانے میں قرآن نازل ہوا جہاں کوئی خوردبین نہیں تھی, کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا, کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھا, کوئی سونوگرافی نہیں تھی, کوئی اسکیننگ سینٹر نہیں تھا. جب قرآن یہ بتا رہا ہے وہ لوگ اس وقت ماؤں کے پیٹ میں کیسے بات جان سکتے تھے؟ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے, اس کے سامنے ایمبریالوجی کے تذکرے کیے گئے اور قرآن کی آیتیں بتائی گئی, تو کہتا ہے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی بڑی مشین تھی جس کو وہ دیکھ کر کے سب بتائیں. ان سے کہا گیا میاں یہ 1400 سال پہلے کی ہے, تو وہ خود ہنسنے لگا. ہاں یہ تو ٹیلیسکوپ جو دیکھنے والی خوردبین ہے, مائکروسکوپ, یہ تو 16ویں صدی میں ایجاد ہوئی ہے, اور اس وقت جب ایجاد ہوئی تو بڑی بڑی چیزیں ہی خالی دیکھ سکتی تھی, چھوٹی چیزوں کو دیکھا بھی نہیں جاتا. پھر اس نے اٹھ کر کے یہ کہا پھر تو یا تو اوپر والی کوئی طاقت ان کے ساتھ ہوگی. یہ باتیں اگر وہ اس زمانے میں بتائے ہیں تو پھر کوئی اور طاقت ہوگی. یہ قرآن کے علوم ہیں میرے عزیزو, پڑھو اس قرآن کو, کیا نہیں ہے اس کے اندر. اب میں اگر ایمبریالوجی ہو گئی بات, اس کے علاوہ اور ہائیڈرولوجی, زمین کے معاملات, پانی کے تبخیر کا سب سے پہلا مادہ قرآن نے بتایا. یہ واٹر سائیکل کے جو تھیوری ہے سب سے پہلے جانتے ہیں آپ کو کس نے پیش کی ہے؟ ایک سائنسدان ہے جس نے یہ بات پیش کی, برنارڈ پیلیسی نام کا ایک سائنسدان ہے. اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ سمندر کا پانی گرمی سے سوکھتا ہے, آسمانوں میں جاتا ہے. سائنس میں ہم بھی اسکول میں پڑھے تھے, دھوپ میں پانی اڑ کر کے جاتا ہے, پھر جمع ہوتا ہے, پھر بارش میں آتا ہے. یہی ہے نا یہ واٹر سائیکل کا جو نظام ہے, ایواپوریشن اس کو کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے جو سائنسدان نے برنارڈ پیلیسی نام کا اس نے دیا, اور وہ بھی 1580 میں, 16ویں صدی میں. اب آؤ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ, وہ آسمان جو ہر چیز کو واپس پھر سے کھینچ لیتا ہے. پانی ہم برساتے ہیں اور پھر اس کو لوٹا دیتے ہیں. یہ ایواپوریشن کا, واٹر سائیکل کا جو مسئلہ ہے, یہ جو فنڈا ہے, یہ قرآن میں موجود ہے. مجھے بتاؤ اے سائنس کے اسٹوڈنٹس, کیا قرآن ہائیڈرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن ایمبریالوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرونومی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن بایولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ فزیالوجی کی بات کر رہا ہے. قرآن ہر فزیالوجی میں یہ دوران خون جو ہوتا ہے, ابھی آج ایک بچے نے مجھے سوال کیا فزکس پڑھنا کیسا ہے حضرت, اس میں الگ الگ تھیوریاں ہیں. میں اس کے لیے بھی بتا دوں, فزکس قرآن میں موجود ہے. فزکس کا ایک بہت بڑا فنڈا یہ ہے کہ ایٹم یہ تقسیم نہیں ہوتا. پہلے سے لوگوں کا خیال تھا ایک ذرہ ہوتا ہے, 14 صدیوں تک لوگ یہ مانتے تھے ایک لاسٹ کوئی چیز ہوگی, اس سے لاسٹ تو کوئی کچھ نہیں ہوگا نا. جیسے ذرہ, ایک چھوٹا سا ہلکا ذرہ, وہ نہیں تقسیم ہوگا. فزکس والوں نے یہ ثابت کیا نہیں, ذرہ بھی تقسیم ہوتا ہے, ایٹم کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے, ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے. یہ فزکس کا فنڈا ہے, یہ فزکس کی تھیوری ہے.
اور قرآن کہتا ہے لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھوڑے گا نہیں. ہاں ذرے سے چھوٹی بھی ہو ذرے سے بڑی بھی ہو. سب سے پہلے عرب میں قرآن نے یہ کہا ذرے سے چھوٹا ایٹم سے بھی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے. اور 14 صدیوں کے بعد فزکس والے کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بھی تقسیم ہو سکتا ہے. یہ فزکس ہے جو قرآن پاک میں ہے. بہت سارے علوم ہیں میرے عزیزوں, میں گنانے لگوں. اخیر میں تمہیں صرف 2 چند باتیں عرض کروں گا. کیلکولیشن آتا ہے نا, بہت سارے تو 10ویں میں میتھس میں ہی فیل ہوتے ہیں. میتھس لو نکالو. آج میں تمہیں قرآن کا میتھس بتاتا ہوں. سب اپنے ہاتھوں میں کیلکولیٹر لے کر کے بیٹھو. میں حساب بولتا جاتا ہوں اور کرتے جانا ہوں کہ قرآن کے مثل کوئی دوسرا کیوں نہیں لا سکتا. میں تمہیں بتاؤں ایسی اس کے اندر ترتیب ہے, اللہ نے ایسا بنا کر کے رکھا ہے, ممکن ہی نہیں ہو سکے گا. ممکن ہی نہیں ہو سکے گا. ایک بڑے سائنسدان نے تحقیق کیا اور کمپیوٹر میں ڈال کے چیک کیا ہے بار بار. اس نے 1965 میں یہ تحقیق ہوئی تھی. میں آپ کو اس کے متعلق بتاتا ہوں. اس میں جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں نا قرآن میں, وہ یوں ہی نہیں ہے کوئی بیان آ رہا ہے, جبکہ آپ کو معلوم ہے اس میں قصے بھی ہیں, زمانے ماضی کی خبریں بھی ہیں, انبیاء کے تذکرے بھی ہیں, معاشرے میں ہونے والے ان کے اوپر عذابات کا بھی ذکر ہے. قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے, ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے, اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا قصہ ہے. یہ سب ہے نا. یہ کچھ قصے بیان کیے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی فضیلت بیان کی, کچھ حلال بیان کیے, کچھ حرام بیان کیے. حرام چیزیں کیا کیا ہیں, حلال چیزیں کیا کیا ہیں, تمہیں کرنا کیا ہے, نہیں کرنا کیا ہے, یہ پورا ٹاپک ہے قرآن کا. لیکن اس میں جو بھی ورڈ یوز ہوا ہے نا, وہ پورا کا پورا حساب کے کیلکولیشن سے فٹ بیٹھتا ہے. فٹ بیٹھتا ہے. کیلکولیشن اٹھاؤ اور میں آپ کو بتاتا ہوں, دنیا کا علم رکھنے والے جانتے ہیں پوری روئے زمین پر خشکی کتنی ہے اور تری کتنی ہے, پانی کتنا ہے اور زمین کتنی ہے. سب کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے تو سنو. سائنس یہ کہتا ہے کہ 70% پانی ہے اور 30% کیا ہے, زمین ہے, خشکی ہے. یہی ہے تقریباً تحقیق سب کی یہی ہے. قرآن پاک میں 2 لفظ آئے ہیں, البر. البر کا مطلب ہوتا ہے سوکھا اور البحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر. البر لفظ, یہ لفظ اللہ نے 13 مرتبہ پورے قرآن میں بیان فرمایا. البحر یہ تقریباً 32 مرتبہ آیا ہے. یہ ہو سکتا ہے میں حساب کروں گا تو اب کچھ لوگ سو جائیں گے, لیکن قرآن میں بیان کر رہا ہوں. آج یاد رکھنا, آج میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں, کوئی اس کو توڑ سکے تو توڑ دے. آ جائے کوئی بھی. بر کا ذکر 13 مرتبہ, بحر کا ذکر 32 مرتبہ, دونوں کو ملائیں تو 45 ہوتا ہے. جلدی جلدی حساب کرنا, ٹائم بہت کم ہے, باہر روکنے والے بھی ہیں. تو یہ دونوں 45 ہوتے ہیں. 100% اگر کائنات ہے, 100% اگر پوری دنیا ہے تو 100 کا پرسنٹیج نکالو 45 میں سے. 45 رکھو اور اس کے بعد 32. 100% کا 45 دونوں ملا کے 45 ہوا. اس کے بعد پرسنٹیج پہلے 32 نکالو گے, اس کے جواب میں تمہارا کیلکولیشن دے گا 70. اور 13 ہے نا, یہ بر کا ذکر, سوکھائی کا ذکر 13 ہے. 13 کو بھی 100 into 45 into یہ پرسنٹیج نکالو گے, 13 ڈالو, وہاں پر آپ جب دیکھو گے تو 29.9 آتا ہے. یعنی قرآن اپنے الفاظ میں بھی بیان کر رہا ہے کہ بر خشکی کا ذکر اللہ نے 30% مرتبہ فرمایا, بحر کا ذکر اللہ نے 70% مرتبہ فرمایا. یہ قرآن یوں ہی نہیں آیا ہے, اچانک نہیں آئی چیز. اس کی ایک ایک لفظ میتھ سے ایسی میچ ہے. اب کچھ الفاظ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جوڑ کر کے رکھا, دنیا آخرت. اپوزٹ میں اگر آپ کو پوچھوں گا تو آپ بتا دیں گے دنیا کا اپوزٹ کیا ہے, آخرت ہے نا. فرشتہ ہے, اس کا اپوزٹ کیا ہے, شیطان. فرشتہ سب سے نیک, شیطان سب سے برا. اور موت, اس کا اپوزٹ کیا ہے,
سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ موت کا اپوزٹ حیات ہے. نفع فائدہ اس کا اپوزٹ بہت اچھے. کفر اس کا اپوزٹ ایمان. اب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہے ہیں. دو ورڈ میں نے اپوزٹ آپ کو بتائے. دنیا ایک لفظ ہے, اس کو پورے قرآن میں اگر گنو گے آپ 115 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے. دنیا کا کتنی مرتبہ؟ 100. پورا قرآن اٹھا کر کے سورہ فاتحہ سے والناس تک اس کا اپوزٹ ورڈ ڈھونڈو گے آخرت, یہ بھی 115 مرتبہ ہی ذکر ہوا ہے. اور اس کے بعد آگے جاؤ گے شیطان کو کل 88 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے شیطان کا لفظ. اور اس کا اپوزٹ اگر ملائکہ پورے قرآن میں ڈھونڈو گے تو صرف 88 مرتبہ ہی ملے گا. نفع کو اگر تم پورے قرآن میں ڈھونڈو گے تو تقریباً 50 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا. اس کے بدلے میں جو فساد ہے, شر ہے, اس کا بھی آپ دیکھو گے تو 50 ہی مرتبہ ذکر ہے. قرآن یوں ہی نہیں آیا, میتھس کا ایک ایسا ربط ہے کہ توڑ نہیں سکو گے. موت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 145 مرتبہ کیا. پھر پورے 30 پارے کھول کے دیکھو, حیات کا لفظ بھی 145 ہی بار ہے. معمولی نہیں ہے. اس طرح سے کفر کا لفظ, اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ایمان. کفر کا لفظ آپ پورے قرآن میں دیکھو گے 25 مرتبہ آیا, اور ایمان جگہ جگہ سے ڈھونڈ کے دیکھو گے تو ایمان بھی 25 ہی بار آیا. اتنا ہی نہیں, آپ کو عربی کے 2 لفظ میں آپ کو بتاؤں. ایک شہر ہے, ایک یوم ہے. شہر ہے, یوم ہے. ترجمہ یاد رکھنا, شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینے کو. کس کو؟ شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینے. یوم کسے کہتے ہیں؟ دن کو. تقریباً یاد رہنا چاہیے, شہر مہینے کو اور یوم دن کو. اب آؤ قرآن میں دیکھو یہ کتنی بار یوز ہوئے ہیں. لفظ شہر پورے قرآن میں 12 ہی بار یوز ہوا. کتنے بار؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ کبھی 13 سنا, کبھی 11 سنا. لفظ شہر پورے قرآن میں اللہ نے جہاں بھی استعمال فرمایا کتنی بار آیا ہے؟ 12 بار. اور لفظ یوم پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک 360 مرتبہ آیا ہے. ایک بھی کم یا ایک بھی زیادہ نہیں آیا. یوم, لفظ یوم. اس لیے کہ اسلامی منتھس جو ہوتے ہیں محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, اس چاند کے اعتبار سے چلتے ہیں. انگریزی مہینے 365 کے ہوتے ہیں, اسلامی مہینے 360 کے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یوم بھی 360 مرتبہ. اب ایک اور بتا دوں تمہیں کھیر کر کے, 19 کا پہاڑا اگر آتا ہو تو بہت اچھا ہوگا, بھول گئے ہوں گے تو پھر یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آیت کون سی نازل کی؟ میں شروع میں بتا چکا. کون سی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. میں بڑے مؤدبانہ گزارش کروں گا ہمارے جماعت کے اراکین, معزز اراکین, ملا باڑا والے بہت الحمدللہ محنت کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں. تھوڑی دیر آج باہر سنبھال لیں, میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. اللہ ان کو بہت جزا عطا فرمائے, بہت جزا عطا فرمائے. قرآن کو چھوڑ کر ہٹنے کا دل بھی نہیں کرتا ہے. میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ نے جو آیت سب سے پہلے نازل فرمائی وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اور سب سے آخر میں کیا نازل فرمائی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ دونوں صورتیں ذہن میں ہیں. اب ایک دیکھو, سورہ مدثر میں ایک آیت آئی ہے علیہا 19. اللہ نے ایک لفظ ایسا فرمایا, اس کا ترجمہ اکثر آج تک لوگوں نے الگ الگ کیا, لیکن کسی کو حقیقت اس کی معلوم نہیں. اللہ نے فرمایا اس پر 19 ہیں. کس پر 19 ہیں؟ سورہ مدثر میں آپ جائیں گے 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اس پر 19 ہیں. کچھ لوگوں نے تفسیر میں کہا 19 فرشتے ہیں جو جہنم کو سنبھالیں, کچھ نے کہا 19 فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائیں, کچھ نے کہا 19 فرشتے ہیں جو آسمان سے اترتے ہیں. الگ الگ تفسیر ہے. 19 کیا ہے یہ معلوم نہیں. تو ایک محقق نے 19 کا ورڈ قرآن میں ڈھونڈنا شروع کیا, کیا کیا ڈھونڈ کر کے نکالا. اللہ ان کو بھی اللہ جزا عطا کرے. 19 کا لفظ یوں ہی نہیں آیا قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا یہ محافظت, حفاظت کرنے والی چیز کے لیے 19 کا لفظ آیا ہے کہ 19 حفاظت کرنے والے ہیں. کیا ہے معلوم نہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, پورے قرآن کی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کو کہا گیا ہے یہ ہر سورے کی چابی ہے, اور چابی سے ہی حفاظت ہوتی ہے.
اب آؤ بسم اللہ کو اگر توڑ کر کے اس کے حروف گنو، با سین میم الف لام لام ہا الف لام را ہا میم نون الف لام را ہا یا میم، کل جوڑو گے تو یہ 19 ہی نکلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف آئے ہیں۔ کتنے آئے؟ 19 حرف آئے ہیں۔ اب اتنا ہی نہیں، یہ چابی ہے ہر سورے کی۔ اللہ نے صرف اتنا فرمایا تھا، اس پر 19 ہیں حفاظت کرنے والے۔ کیا ہیں؟ ابھی ڈھونڈتے جاؤ، ابھی ڈھونڈتے جاؤ، 19 اور ملے گا تمہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے پورے کل حروف کتنے ہیں؟ 19 ہیں۔ اب اتنا ہی نہیں، ہر سورے کے شروع میں یہ چابی رکھی گئی ہے حفاظت کی، 19 اس کے اندر ہیں۔ اب اس میں سے ایک ایک حرف کو میں الگ، ایک ایک لفظ کو الگ کرتا ہوں۔ اسم ہو گیا، اللہ ہو گیا، رحمان ہو گیا، رحیم ہو گیا۔ اب میں نے اس کو بھی تلاش کیا قرآن پاک میں، لفظ اسم قرآن میں کتنی بار آیا ہے، لفظ اللہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے، لفظ رحمان قرآن میں کتنی بار آیا ہے، لفظ رحیم قرآن میں کتنی بار آیا ہے۔ تو جانتے ہیں بسم اللہ کے ایک ایک حرف کو آپ نے الگ کیا تھا تو کتنے ہوئے تھے؟ با سین میم، یہ سب کتنے ہوئے تھے؟ 19 ہوئے تھے۔ اب لفظ اسم کو پورے قرآن میں ڈھونڈو گے، اسم پورے قرآن میں صرف 19 بار آیا ہے۔ پورے قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ میتھس والے اٹھاؤ کیلکولیٹر، آگے چلو۔ لفظ رحمان قرآن میں 57 مرتبہ آیا۔ کتنے؟ 57۔ میں پارا پڑھتا ہوں، 19 × 19 19 2 38 19 3 57۔ یہ 57 19 کو 3 بار ضرب دو گے 57 ہوں گے۔ 19 کا عدد لفظ رحمان میں بھی موجود ہے۔ لفظ رحیم پورے قرآن میں 114 مرتبہ ہے۔ کتنے؟ 114 مرتبہ۔ 19 کا پارا پھر پڑھو، اس کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھنا 114 سے۔ 19 × 19 19 2 38 19 3 57 19 چوک 76 یا 78 78 جو بھی 19 اور 5 95 19 چھکے جو 6 ہو 19 6 114 ہوتا ہے 114۔ اگر 19 کو 6 بار ضرب دو گے 114 نکلے گا۔ 19 کے ہر لفظ سے کہیں نہیں جانا ہے تمہیں۔ لفظ رحمان بھی 114 مرتبہ آیا، لفظ رحیم اور لفظ اللہ 2699 مرتبہ آیا۔ اور اس کو بھی تم اگر ڈیوائیڈ کرو گے 142 کو اگر ڈیوائیڈ کر دیے 19 سے تو 142 مرتبہ اگر پڑھو گے تو یہی عدد تمہیں نکل کے آئے گی 2699 مرتبہ۔ اتنا ہی نہیں، 19 کا عدد یہیں ختم نہیں ہوتا، 19 کا عدد یہاں ختم نہیں ہوتا۔ پورے قرآن کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ کتنی ہیں؟ اور 19 سے ڈیوائیڈ کر کے دیکھو اس کو۔ 19 پنجے 95 19 چھکے 114۔ یہ سورتیں بھی 19 پر ہیں، یہ ایسی چابی ہے۔ اب آؤ سب سے پہلے کون سی سورہ؟ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے نا؟ کتنی آیتیں نازل ہوئی تھی؟ 5 آیتیں۔ اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے ایک اور لیلۃ القدر کو دیکھو اللہ نے کیسے بیان کیا۔ ہم سب لیلۃ القدر شب قدر کب مناتے ہیں؟ 27 رمضان کو نا۔ تقریباً دنیا میں اکثر لوگ 27 رمضان کو کیا مناتے ہیں؟ لیلۃ القدر۔ عربی میں شب قدر کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر۔ یہ سورہ آئی ہے 30ویں پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس ایک سورہ میں لیلۃ القدر کا ورڈ 3 بار یوز ہوا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ ذہن میں ہے نا؟ لیلۃ القدر، شب قدر، شب قدر، شب قدر 3 بار یوز ہوا ہے۔ اب آؤ لیلۃ القدر کو میں حرف الگ الگ کرتا ہوں، لیلۃ القدر کو پورا توڑ کر کے الگ الگ حرف کرتا ہوں۔ لیلۃ القدر میں کتنے حرف ہیں؟ لام، یا، لام، تا، الف، لام، قاف، دال، را۔ کتنے ہوئے؟ 9۔ ایک لیلۃ القدر میں کتنے لفظ آئے؟ 9۔ اور یہ لیلۃ القدر کتنی بار یوز ہوا؟ 3 بار۔ 9 کو 3 سے ضرب دو، 9 کے 9 9 2 18 9 3 27۔ لیلۃ القدر کب ہے؟ قرآن یوں ہی نہیں آیا ہے، پورا میتھس لے کر کے آیا ہے۔ قرآن پڑھنے والا میں سمجھتا ہوں میتھمیٹکس میں فیل ہو ہی نہیں سکتا۔
مجھ جیسے جاہل کو دیکھو جو بیٹھا ہوں اور میتھس تمہیں بتا رہا ہوں. یہ قرآن کی برکت ہے, قرآن کی برکت ہے. میں نے کسی یونیورسٹی میں میتھس نہیں پڑھا, صرف قرآن سے پڑھا ہے. اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن شروع جہاں نازل ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق, اور جہاں ختم ہوا اذا جاء نصر اللہ, اور اللہ نے یہ 19 کی چابی دونوں میں لگا رکھی ہے. کیسے؟ آؤ اقرا بسم ربک الذی خلق کو میں پڑھتا ہوں ما لم یعلم تک. کہاں تک؟ ما لم یعلم. اپنی انگلیوں سے گنتے رہنا, گنتے رہنا. میں ایک ایک حرف گنتا جا رہا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ اقرا سے لے کر کے ما لم یعلم تک ایک ایک ورڈ میں نے گنا. کتنے آئے؟ 19 آئے. یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں ہیں. چلو اذا جاء میں چلتے ہیں. آخری جو سب سے آخر میں آئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. 19 لفظ اس میں بھی آتے. کتنے آتے ہیں؟ پھر سے جوڑنا اذا کو. یہ ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ہے عربی میں. اذا ایک الگ چیز ہے, جا الگ ہے, نصر الگ ہے, اللہ الگ ہے, والفتح الگ ہے, ورأیت الگ ہے, الناس الگ ہے, یدخلون الگ ہے, فی الگ ہے, دین الگ ہے, اللہ الگ ہے, افواجا الگ ہے. اس کے بعد فی دین اللہ افواجا, فسبح الگ ہے, بحمد الگ ہے, ربی کا الگ ہے, واستغفر الگ ہے, انہو الگ ہے, کانا الگ ہے, تواب الگ ہے. پورے ٹوٹل کتنے ہوئے؟ قرآن پاک کی اترنے والی سورہ اقرا بسم ربک, اس میں 19 لفظ پہلے اتارا. جب ختم کرنا ہوا تب بھی 19 لفظ. یہ ایسی چابی ہے, اس کے فنڈے میں تم کھو کے رہ جاؤ گے, نکال نہیں پاؤ گے. میں ابھی تو یہ تمام چیزیں بیان ہی نہیں کر سکا کہ قرآن ہماری زندگی کا پورا دستور حیات ہے. جب تمہارے گھر میں بچے کی ولادت ہو تو قرآن کہتا ہے نام رکھو. نام رکھنے کی ترتیب تمہیں کسی بھی اور لا کی ضرورت نہیں. میں سارے لا تمہیں بتا کر کے جاتا ہوں. آج قرآن جینے کا سلیقہ کیسے دیکھتا ہے. بچہ پیدا ہو تو نام رکھو. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ سَمَّيْتُهَا مریم. حضرت حنا نے کہا میں اس کا نام مریم رکھی ہوں. یہاں سے پتہ چلتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی ڈیوٹی ماں باپ کی نام رکھنے کی ہے. اس کے بعد کیا ڈیوٹی ہے قرآن سے پوچھا. قرآن کہتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. والداؤں کو, ماؤں کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. ہم نے قرآن سے پوچھا کتنے دن پلائیں. حملہ وفصالہ 30 شہرا. حمل اور اس کو چھڑانا, دودھ کی پوری مقدار 30 مہینے ہے, جس میں سے کم 6 مہینے پریگننسی کے ہے. 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت ہے. قرآن نے یہ دودھ پلانے کی ایام رضاعت بتائی. اس کے بعد پھر پوچھا بچہ جب بڑا ہو جائے تو کیا کہا جائے. کہا باپ کو چاہیے کہ وہ نصیحت کرے. پورا سورہ لقمان پڑھو. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ. بچوں کو نصیحت کرو, اے بیٹا گناہ کرو گے ذرے کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ قیامت کے دن دکھائے گا. باپ یہ بچے کو سمجھائے اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. باپ اپنے بچے کو تربیت یہ کرے. قرآن سکھا رہا ہے, میں پوری زندگی بتا کر کے جاؤں گا. اے بیٹا نماز پڑھ, برائیوں سے رک, اچھائیوں کی بات کر, اور جو بھی مصیبت آئے اس پر صبر کر. اور باپ کیا سمجھائے بچے کو ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. جب بات کرے کسی کے ساتھ منہ ٹیڑھا کر کے بات مت کرنا. ادب بھی قرآن سکھا رہا ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے باپ اپنے بچے کو یہ سمجھائے کبھی بھی زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا, کبھی کسی کو بلند آواز سے بات مت کرنا, کبھی کسی کے ساتھ چھیمی گوئیاں اس طرح نہ کرنا کہ تیسرا شک میں مبتلا ہو جائے. یہ تربیت ہے. اتنا ہی نہیں, پھر بچے کو کیا سمجھایا قرآن نے ماں باپ کے ساتھ کیا کرے. قرآن کہتا ہے ہم نے فیصلہ کر دیا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اے لوگو جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو انہیں اف تک نہ کہنا, ان کے ساتھ نرم بات کرنا, انہیں جھڑکنا نہیں. ماں باپ کی تمیز قرآن دے رہا ہے. بچوں سے پوچھا گیا جب یہ بالغ ہو جائیں تو کیا کیا جائے. قرآن کہتا ہے
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. جب بچے بالغ ہو جائیں تو انہیں سکھاؤ کہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر کے آئیں, اجازت کے ساتھ آئیں. ماں باپ کے پاس بھی آئیں تو اجازت کے ساتھ آئیں. قرآن معاشرہ پورا بتا رہا ہے. کسی کے گھر جاؤ تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. اپنے علاوہ کسی گھر دوسرے گھر جا رہے ہو تو پہلے سلام کر لو, دروازہ کھٹکھٹاؤ, اور اگر جواب نہ آئے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, واپس ہو جاؤ. اتنا ہی نہیں, قرآن نے شادی کرنے کے بارے میں بھی کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. جب تم بڑے ہو جاؤ, استطاعت ہو, تو تم نکاح کرو. جو تمہیں اچھی عورت لگے, 2 کر سکتے ہو, 3 کر سکتے ہو, 4 کر سکتے ہو. تمہارے لیے قرآن نے شادی کا نظام بتایا. اور اس کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کر کے چھوڑ دینا. قرآن یہ کہتا ہے اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. تم نکاح کر کے لاؤ, اگر تم فقیر ہو تو میں تمہیں غنی کر دوں گا. شادی کا نظام ہونے کے بعد کیا اللہ ہی کرتا رہے, صرف نماز ہی پڑھتا رہ جائے؟ نہیں, قرآن نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ہو جائے باہر نکلو, روزی تلاش کرو. حلال روزی تلاش کرنا نماز کے بعد سب سے بڑا فرض کام ہے. تمہیں کہا تجارت کرو, تجارت کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کریں. تو ہم نے قرآن سے پوچھا تجارت کیسے کریں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. جب تم کسی کے ساتھ معاملات کرو تو لکھ لیا کرو. اگر لکھنا نہیں آتا کسی اور کو بٹھا کر کے اسے گواہ بناؤ, اس سے لکھوا کر کے تجارت کرو. اتنا ہی نہیں, قرض کے معاملات آئیں اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے تجارت کے معاملات میں قرآن نے کتنا نفع لے سکتے ہو, کتنا لے نہیں سکتے, یہ سب چیزیں بتا رہا ہے. اب آؤ وہ معاملات جو تمہارے زندگی میں آتے ہیں, برائیاں جیسے, قرآن تمہاری آنکھوں پر پابندی لگا کر کہہ رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیں اپنی آنکھیں نیچی رکھیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. عورتوں کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اپنے بدن کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. ہاں اگر تم بے پردہ ہو سکتی ہو الا لبعولتہن او آبائہن او اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن, صرف تم اپنے شوہروں کے پاس, اپنے باپ کے پاس, اپنے بھائیوں کے پاس, اپنے بھتیجوں کے پاس, اپنے بھانجوں کے پاس, ان کے پاس تم بے پردہ آ سکتی ہو. عورتوں کو یہ معاشرتی سلوک بتا رہا ہے. ہم نے پوچھا قرآن سے شوہر اور بیوی کا آپس کا تعلق کیا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. لباس ایک دوسرے کے بدن کو چھپاتا ہے. مرد عورتوں کے عیبوں کو چھپائے, عورت اپنے مردوں کے رازوں کو چھپائے. یہی ایک کامیاب زندگی کی علامت ہے. قرآن اتنی ہی بات پر ختم نہیں کرتا بلکہ تمہیں دنیا میں کتنی چیز لینا چاہیے, کتنی چیز چھوڑنا چاہیے, وہ بھی قرآن کہتا ہے. اولاد کہیں تمہیں رب کے ساتھ آنے سے فتنہ نہ بن جائیں, مال تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے, اس سے اتنا ہی لگاؤ رکھنا جیسے سمندر میں کشتی تیرتی ہے, سلامتی سے نکلتی ہے. یہ دنیا سمندر ہے, تم کشتی میں ہو. اگر سمندر کشتی میں آ گیا, پانی اندر آ گیا تو کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گی. اسی طرح تم دنیا میں کھا پی کر کے چلو, اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی ڈوب جاؤ گے. رب تعالیٰ نے یہ بھی تمہیں نظام بتایا, کتنا دنیا چھوڑ سکتے ہو, کتنا رہ سکتے ہو, یہ بھی نظام قرآن تمہیں بتاتا ہے. شادی کے بعد, اس کے بعد بڑھاپے کے معاملات کو بھی قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے ہم اس کو پرانی یادیں لے آتے ہیں, اس کا بچپنا لوٹا دیتے ہیں. بوڑھا بار بار بھول جاتا ہے, بوڑھے کو پکڑ کر کے پیشاب لے جانا پڑتا ہے, بوڑھے کو کھلانا پڑتا ہے جیسے بچوں کو کھلانا پڑتا ہے, بوڑھے کو اٹھانا پڑتا ہے جیسے بچوں کو. پوری چیز ریٹرن کر دی جاتی ہے بڑھاپے میں. یہ قرآن بچپن سے لے کر کے, پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک کے حالات بتا رہا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ تمہاری وفات آ جائے اس کا تذکرہ بھی قرآن کہتا ہے. موت کیسے آتی ہے؟ ایسے کہ اگر تم دیکھو فرشتوں کو تو وہ پیشانیوں پر مارتے ہیں, پیٹھ پر مارتے ہیں, روح کو نکالتے ہیں, لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں, کفار کے ساتھ. اور جب اچھے لوگوں کی موت آتی ہے میرا مولا فرماتا ہے میں پکار کر کہتا ہوں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میں کہتا ہوں اے پاکیزہ جان کے مالک,
آ جا میں بھی تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہے، میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ موت تک کا تذکرہ ہو گیا، اور اس کے بعد جب قبروں پر دفن کراتے ہو وہاں بھی قرآن تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا، بلکہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے لوگو تمہیں دنیا کہیں غافل نہ کر دے، تم جاؤ قبروں کی زیارت کرو، دیکھا کرو وہ آج بڑی طاقت کے باوجود بھی بے حس لیٹے ہوئے ہیں، تمہیں قبروں کی زیارت تک کی بات بتا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، موت کے بعد ہونے والے حالات کو قرآن نے بتایا ہے۔ میں کتنی چیزیں ذکر کروں، یہ رات ناکافی ہے، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے۔ اے میرے عزیزو، قرآن کو اگر میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس ہر آیت کو، ہر سورہ کو چھیڑ دوں تفسیر کے حوالے سے، صدیاں گزر جائیں گی، ہماری عمر ختم ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ أَقْلَامٌ وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ بھی سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اور اس قرآن کی تعریف لکھنا چاہیں، یہ درخت ٹوٹ جائیں گے، سمندر سوکھ جائے گا، قرآن کی تعریف بیان نہیں ہو سکے گی۔ آخری باتیں ہیں میرے عزیزو، ان تمام باتوں کو ذکر کرنے کے بعد ایک سنی اسی وقت سیراب ہوتا ہے جب قرآن میں اپنے حبیب کا جلوہ دیکھتا ہے۔ اے لوگوں تم پوچھتے کیوں نہیں، مولانا آپ نے قرآن کو کہاں سے کہاں تک بتا دیا، ساری چیزیں بتائے، قرآن میں آسٹرونومی ہے، آسٹرولوجی ہے، امبریالوجی ہے، فزکس ہے، میتھس بتایا، سائنس بتایا، جغرافی بتایا، جیو فزکس بتایا، کبھی یہ کیوں نہیں پوچھتے میرا محمد قرآن میں کہاں ہے، میرا آقا قرآن میں کہا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، ہے قرآن میں ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ۔ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ تمہیں معلوم ہے قرآن نے میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات کیسے بیان کی ہیں؟ مجھے بات یاد آتی ہے کہ قرآن کو اگر کوئی صحیح عشق کے ساتھ پڑھے تو اسے اپنے حبیب کے دیکھنے کی جو تمنا ہے وہ پوری ہو جائے گی، رسول کا جلوہ اسے نظر آئے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے عائشہ آپ رسول اللہ کے ساتھ بہت رہی ہیں، ذرا میرے آقا کا حلیہ بتائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کان خلقہ القرآن، جاؤ قرآن پڑھو تمہیں میرے آقا کے پورے اخلاق نظر آئیں گے۔ میں تمہیں بتاؤں، اللہ اللہ، اے میرے سنی مسلمانوں، اگر تم پوچھتے ہو میرے نبی کی کچھ تذکرے کر دو، قرآن سارے علوم بتا رہا ہے، کیا میرے نبی کی بھی بات بتا رہا ہے؟ ہاں، قرآن کو جب تم پوچھو گے میرے رسول کا چہرہ کیسا تھا، وہ کہے گا پڑھ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ اگر تم پوچھو گے اے قرآن کیا میرے نبی کی زلفیں بھی ہیں، وہ قرآن کہے گا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَىٰ، رات کی تاریکی کی طرح تیرے رسول کے زلفیں تھی۔ اگر تم پوچھو گے قرآن اور بتا میرے نبی کا حلیہ، قرآن کہتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں، اس کے ہاتھ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جب اٹھتے ہیں ہاتھ اس کا ہوتا ہے، دست قدرت اللہ کا ہوتا ہے۔ اور تم پوچھتے ہو اس کی زبان کیا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ کچھ اپنے پیٹ سے نہیں بولتا، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں تو طاقت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، قرآن کہتا ہے رسول کی آنکھیں ایسی ویسی نہیں، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، وہ آنکھیں تیرا رسول رکھتا تھا اپنے ماتھے پر جس کی آفتاب موسیٰ کلیم بھی نہیں رکھتے تھے، طور پر جا کر کے وہ جلوہ خدا کی ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہ لا سکے، غش کھا کر کے گر گئے، ایک جلوے کی جھلک سوئی کے ناکے کے برابر کی نہ دیکھ سکے، اور تیرا رسول پوری ذات خدا کو دیکھنے کی تاب آنکھوں میں رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت، اور پھر ہم نے پوچھا کیا قرآن تو بتا میرے نبی کے قدموں کا بھی ذکر ہے؟ کہتا ہے قرآن ہاں، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، وہ تیرے حبیب کے قدم ہیں کہ قرآن میں تیرا مولا کہتا ہے اس شہر کی قسم جس شہر کے زمین پر میرا محبوب قدم رکھتا ہے۔ وہ قدموں کا بھی تذکرہ قرآن میں نہیں چھوڑا گیا۔ ہم نے قرآن سے
پوچھا اچھا بتا اس رسول کی شان کیا ہے؟ مولا قرآن میں کہتا ہے، قرآن جواب دیتا ہے اے بندے تیرے بس کی بات نہیں، اس محبوب کی شان یہ ہے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بلکہ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، تیرے رسول کے ذکر کو ہم نے بہت بلند کیا ہے۔ تو جو چاہے میرے عزیزو، کسی کے چاہنے سے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے میرا اللہ تعالیٰ تیرا۔ عزیزان گرامی، قرآن نے ایک ایک نقش پاک میرے آقا کے بیان کیے ہیں، اسی لیے شاعر نے کیا سچ کہا ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ اب جب ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا، امام اہل سنت سے پوچھا، امام اہل سنت سے پوچھا آپ بھی تو بتائیں اس قرآن نے میرے نبی کے متعلق کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، قرآن کہہ رہا ہے خدا کو نہیں دیکھا، یہ مظہر خدا کو دیکھ لے، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن کہتا ہے ایسا انسان آیا ہی نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن انہیں ایمان بتاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کی محبت ہی عین ایمان ہے۔ اور جب ہم نے ایمان سے پوچھا تو بتا رسول کا درجہ کیا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔